خوش آمدید بایو پلس میں سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کریں اور نئی اقساط کے لیے نوٹیفیکیشن آن رکھیں۔ آج ہم جس کتاب کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں وہ ہے رابرٹ رائٹ کی دی مورل اینیمل، اور یہ کتاب ارتقائی نفسیات کے ذریعے انسانی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ بالکل، وہ پہلو جو ہم روزمرہ زندگی میں محسوس تو کرتے ہیں لیکن شاید یہ نہیں جانتے کہ وہ آتے کہاں سے ہیں۔ ہاں، کہ ہم ویسے کیوں ہیں جیسے ہم ہیں۔ یہ محبت، حسد، رقابت، اخلاقیات، ان سب طاقتور جذبات کی جڑیں آخر ہیں کہاں؟ تو آج کا مقصد صرف کتاب کا خلاصہ بیان کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم اس کے بنیادی دلائل کی یوں سمجھیں بنیادوں کو کھنگالیں گے، اور اس کے لیے آج کی گفتگو دو بڑے حصوں پر مرکوز ہوگی۔ پہلے حصے میں تو ہم خود چارلز ڈارون کی دنیا میں قدم رکھیں گے، 19ویں صدی کا انگلینڈ، یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے تاریخ کے سب سے انقلابی نظریات میں سے ایک کو جنم دیا۔ اور پھر دوسرے حصے میں ہم کتاب کے مرکزی خیال پر آئیں گے۔ جی، کہ ارتقائی نقطہ نظر سے مرد اور عورت کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے اور کیوں ہے۔ بالکل، اور یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رائے ڈارون کی زندگی کو صرف ایک سوانح عمری کے طور پر نہیں دیکھتے۔ اچھا؟ وہ انہیں ایک کیس سٹڈی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ذاتی فیصلے، ان کی محبتیں، ان کی پریشانیاں اور ان کے دور کے وہ سخت سماجی اصول، یہ سب ایک لیبارٹری بن جاتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ قدرتی انتخاب کا نظریہ ہمارے رویوں کو کیسے تشکیل دیتا ہے، خاص طور پر رومانس اور جنسی تعلقات کو۔ جی، تو یہ ایک سفر ہے جو وکٹورین دور کے انگلینڈ سے شروع ہو کر ہمارے اپنے جدید ذہن کے اندر تک جاتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں ڈارون کے ابتدائی دور سے۔ جب ہم 19ویں صدی کے وکٹورین انگلینڈ کا سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک شدید اخلاقی پابندیوں والی دنیا آتی ہے، خاص طور پر جنسی معاملات میں۔ ہاں، میں یہ پڑھ کر حیران ہوئی کہ اس دور کے مشہور ڈاکٹر ولیم ایکٹن جیسے لوگ نوجوانوں کو جنسی بیراروی کے بارے میں کتنے خوفناک انتباہ دیتے تھے۔ ان کے مطابق تو اس کا نتیجہ جلد موت یا خودکشی تھا۔ اور ڈارون اسی ماحول میں پروان چڑھے تھے۔ دیکھیں، یہ ماحول ان کے نظریات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ صرف جنسی پابندی نہیں تھی بلکہ ہر معاملے میں ایک شدید اخلاقی سنجیدگی کا دور تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا خاندان تو کافی آزاد خیال تھا۔ جی، وہ یونیٹیرین تھے، اس دور کے لحاظ سے کافی ترقی پسند، لیکن اس کے باوجود ڈارون نے اس ماحول کے سخت اخلاقی اصولوں کو پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیا، اور یہ ایک اندرونی کشمکش تھی جو ان کی پوری زندگی ان کے ساتھ رہی۔ اور جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ ڈارون ایک غیر متوقع ہیرو تھے۔ بالکل، وہ شخص جس نے جدید حیاتیات کی بنیاد رکھی، اسے ان کے والد ایک ناکام اور بے مقصد نوجوان سمجھتے تھے۔ ہاں، وہ انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن ڈارون تو خون دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا منصوبہ تھا انہیں پادری بنانے کا، جو آج ہمیں بہت عجیب لگتا ہے۔ ہاں، یہ واقعی عجیب لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس دور کے تناظر میں دیکھیں تو یہ اتنا بھی متضاد نہیں تھا۔ وہ کیسے؟ اس وقت سائنس، خاص طور پر حیوانیات اور مذہب کو ایک دوسرے سے جڑا ہوا سمجھا جاتا تھا۔ خیال یہ تھا کہ خدا کی مخلوقات کا مطالعہ دراصل خدا کی ذہانت اور کاریگری کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا۔ اسی لیے ڈارون نے کیمبرج میں ولیم پہلی کی مشہور کتاب نیچرل تھیولوجی کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ پہلی کا استدلال بہت مشہور ہے، وہ گھڑی ساز والا۔ ہاں، کہ اگر آپ کو زمین پر ایک گھڑی پڑی ملے تو آپ فوراً نتیجہ اخذ کریں گے کہ اسے کسی نے بنایا ہے۔ بالکل، تو کائنات اور جاندار تو اس گھڑی سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں، لہٰذا ان کا بھی ایک ڈیزائنر یعنی خدا ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ اہم موڑ کب آیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے ڈارون کو اس الہامی ڈیزائنر کے خیال سے ہٹا کر ایک غیر شعوری قدرتی عمل کی طرف مائل کیا؟ وہ موڑ تھا HMS بیگل پر ان کا 5 سالہ بحری سفر، جب انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں، خاص طور پر گلاپاگوس جزائر پر، جانداروں کی ایسی اقسام دیکھیں جو ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی تھیں، لیکن ہر جزیرے کے ماحول کے مطابق ان میں معمولی فرق تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ تمام انواع کسی ایک مشترکہ جد سے نکلی ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کے مطابق بدل گئی ہوں؟
बस यहीं से कुदरती इंतखाब के नजरिए का बीज बोया गया। یہ خیال کہ ڈیزائن کسی ذہین خالق کا نہیں بلکہ بقا کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ آئیے اس بنیادی نظریے کو تھوڑا اور کھولتے ہیں کیونکہ اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ جی، یہ بہت سادہ ہے۔ بنیادی طور پر 3 مراحل ہیں۔ پہلا، کسی بھی نوع میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر۔ دوسرا، ان میں سے کچھ خصوصیات ماحول میں زندہ رہنے اور نسل بڑھانے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اور تیسرا، وقت کے ساتھ یہی خصوصیات نسل در نسل زیادہ عام ہو جاتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ جن جانداروں میں یہ ہوتی ہیں وہ زیادہ زندہ رہتے ہیں اور زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ زرافے کی گردن کی مثال تو کلاسک ہی ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم ہے فٹنس کی اصطلاح کو صحیح معنوں میں سمجھنا۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ عام زبان میں فٹنس کا مطلب جسمانی طاقت ہوتا ہے، لیکن ڈارون کے نظریے میں اس کا ایک ہی مطلب ہے، اپنے جینز کو اگلی نسل تک کامیابی سے منتقل کرنے کی صلاحیت۔ یعنی ایک جاندار چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ نسل آگے نہیں بڑھا پاتا تو ارتقائی لحاظ سے وہ انفٹ ہے۔ قدرتی انتخاب کا پورا عمل اندھا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ جو جینز بقا اور افزائش میں مدد دیں وہ اگلی نسل میں زیادہ تعداد میں پہنچ جائیں۔ اسی پس منظر میں جب ہم وکٹورین معاشرے کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو اس کی اخلاقیات اور بھی معنی خیل رکھتی ہے، خاص طور پر عورتوں کے بارے میں وہ مڈونا ہور والی تفریق۔ جی، یعنی عورتوں کے 2 ہی کردار سمجھے جاتے تھے، ایک پاکیزہ شادی کے قابل میڈونا اور دوسری صرف جنسی تسکین کے لیے حور۔ اور رائٹ کے مطابق یہ صرف وکٹورین معاشرے کا کوئی عجیب ثقافتی اصول نہیں تھا۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ دراصل والدین کی سرمایہ کاری کے نظریے کا ایک سماجی عکس تھا۔ میڈونا وہ ساتھی ہے جس میں مرد طویل مدتی سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہے کیونکہ وہ اس کی اولاد کی ماں بنے گی، جبکہ حور قلیل مدتی کم سرمایہ کاری والی حکمت عملی کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو معاشرہ صرف اس گہری حیاتیاتی حقیقت کو اخلاقی زبان دے رہا تھا؟ بالکل۔ ڈارون کے دور کی یہ شدید اخلاقی پابندیاں اور عورتوں کے بارے میں یہ مخصوص سوچ، یہ ہمیں براہ راست کتاب کے اگلے بڑے خیال کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی اس کتاب کا مرکزی سوال ہے۔ کیا یہ اصول صرف ثقافتی تھے یا ان کی جڑیں مرد اور عورت کے درمیان کسی گہرے حیاتیاتی فرق میں ہیں؟ اور اس کا جواب ایک بہت ہی سادہ حیاتیاتی حقیقت سے شروع ہوتا ہے جس سے کہتے ہیں غیر متناسب سرمایہ کاری۔ اسیمیٹرکل انویسٹمنٹ۔ جی ہاں، حیاتیات میں مادہ یعنی فیمیل کی تعریف ہی یہی ہے کہ اس کے پاس بڑے جنسی خلیے یعنی انڈے ہوتے ہیں جو غذائیت سے بھرپور، سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور بنانے میں بہت زیادہ توانائی لگتی ہے۔ ایک عورت کی زندگی میں ان کی تعداد بھی محدود ہوتی ہے۔ اس کے برعکس نر کے جنسی خلیے یعنی سپرم بہت چھوٹے، بے تحاشا مقدار میں اور بہت کم توانائی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے، لیکن اس کے نتائج کتنے دور رست ہو سکتے ہیں؟ اس کے نتائج ہر چیز کو بدل دیتے ہیں۔ دیکھیے، چونکہ مادہ کی ابتدائی سرمایہ کاری بہت زیادہ ہے، ایک قیمتی انڈا، اس لیے ہر حمل اس کے لیے ایک بہت بڑا جوا ہے۔ اس میں وقت، توانائی، خطرات اور پھر بچے کی پرورش کی ذمہ داری سب شامل ہے۔ اس کی افزائش نسل کی صلاحیت زندگی بھر میں محدود ہے، جبکہ نر کے لیے کم از کم حیاتیاتی طور پر ہر نیا ملاپ اپنے جینز کو آگے بڑھانے کا ایک کم قیمت موقع ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں جنسوں کے لیے ارتقائی طور پر کامیاب ہونے کی حکمت عملی بالکل مختلف ہے۔ بالکل مختلف۔ نر کے لیے یہ فائدہ مند ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ ملاپ کرے تاکہ اس کے جینز کے پھیلنے کے امکانات بڑھ جائیں۔ اسے کم انتخاب کرنے والا اور زیادہ بیتاب ہونا چاہیے۔ بالکل، جبکہ مادہ کے لیے کامیاب حکمت عملی بالکل الٹ ہے۔ چونکہ اس کی ہر کوشش بہت قیمتی ہے، اس لیے اس کے لیے انتہائی محتاط اور انتخاب کرنے والی یعنی چوزی ہونا فائدہ مند ہے۔ اسے ایک ایسے ساتھی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جو نہ صرف بہترین جینز فراہم کرے بلکہ اس کی اور اس کی اولاد کی پرورش اور حفاظت میں مدد بھی کر سکے۔ اسی عمل کو ڈارون نے جنسی انتخاب کا نام دیا۔ سیکشول سلیکشن۔ جی، یہ مادہ کا انتخاب ہی ہے جو نر کی خصوصیات جیسے مور کے خوبصورت پنکھ کے ارتقاء کا باعث بنتا ہے۔ یہ خصوصیات بقا کے لیے شاید نقصان دہ ہوں۔ مور کے پنکھ اسے شکاریوں کے لیے آسان ہدف بناتے ہیں،
لیکن وہ مادہ کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ میں اتنا صحت مند اور طاقتور ہوں کہ ان خامیوں کے باوجود زندہ ہوں۔ یہ تو ایک نظریہ ہے، کیا اس کا کوئی ٹھوس سائنسی ثبوت بھی ہے؟ کتاب میں AJ بیٹمین کے 1948 کے ایک تجربے کا ذکر ہے جو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، بیٹمین کا پھل مکھیوں پر کیا گیا تجربہ ایک سنگ میل تھا۔ انہوں نے کچھ نر اور مادہ مکھیوں کو ایک بوتل میں بند کیا اور انہیں افزائش نسل کرنے دی۔ پھر انہوں نے بچوں کا جینیاتی تجزیہ کر کے یہ پتہ لگایا کہ ہر بچہ کس نر اور کس مادہ کا ہے۔ اور نتائج کیا تھے؟ نتائج حیران کن حد تک واضح تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ زیادہ تر نر مکھیوں کے یا تو بہت سارے بچے تھے یا کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کی کامیابی کا انحصار براہ راست اس بات پر تھا کہ انہوں نے کتنی مادہ مکھیوں سے ملاپ کیا۔ اور مادہ مکھیوں کا کیا؟ دوسری طرف تقریباً تمام مادہ مکھیوں کے بچوں کی تعداد ایک جیسی تھی، چاہے انہوں نے ایک نر سے ملاپ کیا ہو یا کئی سے۔ اچھا، تو اس تجربے نے پہلی بار عملی طور پر ثابت کیا کہ نر کی کامیابی مقدار پر منحصر ہے اور مادہ کی معیار پر۔ جی، اس نے اس منطق کی تصدیق کی کہ قدرتی انتخاب نر میں غیر امتیازی جوش یعنی انڈسکریمنیٹنگ ایگرنس اور مادہ میں امتیازی بے رخی یعنی ڈسکریمنیٹنگ پیسیوٹی کو فروغ دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کا فرق ہی رویے کا فرق پیدا کرتا ہے۔ بالکل۔ اور بعد میں 1972 میں ماہر حیاتیات رابرٹ ٹریورز نے اس تصور کو مزید وسعت دی اور والدین کی سرمایہ کاری کا نظریہ پیش کیا۔ پیرنٹل انویسٹمنٹ۔ ٹریورز کے مطابق جو جنس اولاد پر زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہے وہ جنسی انتخاب میں زیادہ محتاط اور قیمتی جنس بن جاتی ہے، اور جو جنس کم سرمایہ کاری کرتی ہے اسے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والی جنس کے لیے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور ممالیہ جانوروں میں حمل اور دودھ پلانے کی وجہ سے یہ ہمیشہ مادہ ہی ہوتی ہے۔ تقریباً ہمیشہ۔ اگر ہم اس نظریے کا اطلاق انسانوں کے قریبی رشتہ داروں یعنی بنمانسوں پر کریں تو کیا یہی پیٹرن نظر آتا ہے؟ جی بالکل یہی نظر آتا ہے۔ چمپینزی اور بونوبو معاشروں میں نر جنسی تعلق کے لیے بہت بےتاب اور جارحانہ ہوتے ہیں، جبکہ مادہ اکثر کم دلچسپی دکھاتی ہے اور انتخاب کرتی ہے۔ اور گوریلا میں ایک غالب نر ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کئی مادہ پر مشتمل حرم پر اپنا حق جماتا ہے۔ ان تمام انواع میں بنیادی اصول وہی ہے، مادہ انتخاب کرتی ہے اور نر مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سب حکمت عملی، بےتابی، احتیاط، انتخاب، یہ تو بہت پیچیدہ لگتی ہیں۔ کیا جانور یا انسان شعوری طور پر یہ سب حساب کتاب کرتے ہیں کہ مجھے اپنے جینز کو پھیلانا ہے؟ نہیں، اور یہی اس نظریے کا سب سے اہم اور اکثر غلط سمجھا جانے والا نقطہ ہے۔ اچھا۔ یہ سب کچھ شعوری حساب کتاب کا نتیجہ نہیں ہے۔ قدرتی انتخاب نے ہمارے دماغوں کو اس طرح نہیں بنایا کہ ہم منطقی طور پر سوچیں کہ جینز کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس نے ہمارے جذبات جیسے محبت، جنون، کشش، حسد کو اس طرح تشکیل دیا ہے کہ وہ ہمیں ان رویوں کی طرف دھکیلیں جو ہمارے آبا و اجداد کے لیے افزائش نسل میں کامیاب تھے۔ تو محبت کا جذبہ ہمیں جوڑے رکھتا ہے تاکہ ہم مل کر بچوں کی پرورش کر سکیں۔ بالکل، جو کہ ایک کامیاب حکمت عملی ہے۔ حسد ہمیں اپنے ساتھی کو کھونے سے بچانے پر اکساتا ہے۔ یہ جذبات یوں سمجھیں جینز کے غیر شعوری ایجنٹ ہیں۔ اور یہیں آبائی ماحول یعنی اینسیسٹرل انوائرنمنٹ کا تصور سامنے آتا ہے جی، کہ ہمارا دماغ جدید شہروں، دفتروں اور سوشل میڈیا کے لیے نہیں بلکہ افریقہ کے سوانا کے اس ماحول کے لیے ڈیزائن ہوا ہے جہاں انسان لاکھوں سال تک شکاری جمع کرنے والے کے طور پر رہا۔ بالکل، یہی آج کی بہت سی نفسیاتی پریشانیوں کی جڑ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ہمیں سینکڑوں ممکنہ ساتھی نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ اس بہتات کے لیے نہیں بنا۔ یہ ہمیں فیصلہ کرنے سے قاصر یا مسلسل غیر مطمئن محسوس کرا سکتا ہے، کیونکہ ہمارا دماغ ایک چھوٹے قبیلے کے ماحول کے لیے بنا تھا جہاں زندگی بھر میں انتخاب بہت محدود تھے۔ اسی طرح شکر اور چکنائی والے کھانے کی ہماری خواہش اس ماحول میں بقا کے لیے ضروری تھی، لیکن آج وہی خواہش موٹاپے کا باعث بن رہی ہے۔ ہمارے جذبات ایک پرانے آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہیں جو ایک نئے ہارڈ ویئر پر چل رہا ہے۔
تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ڈارون کا ذاتی سفر ایک شدید پابندیوں والے اخلاقی ماحول میں گزرا اور کیسے ان کے نظریے یعنی قدرتی انتخاب نے ہمیں یہ سمجھنے کا ایک طاقتور فریم ورک دیا کہ مرد اور عورت محبت، جنسی تعلق اور سرمایہ کاری کے بارے میں بنیادی طور پر مختلف سوچ کیوں رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے اہم نقطہ جو یاد رکھنا چاہیے وہ والدین کی سرمایہ کاری کا تصور ہے۔ جی، یہ معمولی سا حیاتیاتی عدم توازن، یعنی ایک مہنگا انڈا اور لاکھوں سستے اسپرم، نتائج کا ایک ایسا سلسلہ شروع کرتا ہے جو صحبت کے رویوں سے لے کر سماجی ڈھانچے اور حسد کے جذبات تک ہر چیز کو تشکیل دیتا ہے۔ یہ فرق ہی مرد اور عورت کی نفسیات کا بنیادی انجن ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوچ جو ہمارے سننے والوں کے لیے ہے، اگر ہمارے ذہن اور ہمارے گہرے ترین جذبات شکاری جمع کرنے والے دور میں بقا کے لیے بنائے گئے اوزار ہیں، تو آج کی جدید دنیا میں ہم اپنی خواہشات اور احساسات پر کتنا حقیقی کنٹرول رکھتے ہیں؟ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی رویہ فطری تو ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ اچھا یا اخلاقی بھی ہو، تو پھر ایک بہتر اور منصفانہ معاشرے کی تعمیر کی ہماری کوششوں کا کیا مطلب ہے، جو اکثر ہماری گہری ترین حیاتیاتی پروگرامنگ۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید کچھ متنازع سوال پر غور کرنے والے ہیں۔ ہماری محبت، حسد، شادی کے فیصلے، کیا یہ واقعی ہمارے اپنے ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے لاکھوں سال پرانی ارتقائی وجوہات چھپی ہے؟ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہم رابرٹ رائٹ کی مشہور کتاب دی مورل اینیمل کے دوسرے حصے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں اور خاص طور پر جنس، شادی اور ازدواجی تعلقات پر بات کریں گے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں اپنی ذات کو سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ رائٹ ان ابواب میں ایک بہت طاقتور دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ماڈرن ترین رومانوی رویوں کی جڑیں وہ ہمارے شکاری اور گلابان آباء و اجداد کے دور میں پیوست ہیں۔ تو آج کا ہمارا سفر کیسا رہے گا؟ دیکھیں، ہم یہ سفر 3 مراحل میں طے کریں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ باب مرد اور عورت میں بنیادی حیاتیاتی اور نفسیاتی فرق ہماری ملاپ کی حکمت عملیوں کو کیسے تشکیل دیتے ہیں۔ اچھا۔ پھر ہم شادی کے بازار کا جائزہ لیں گے کہ شادی کس طرح ایک سماجی اور معاشی نظام کے طور پر کام کرتی ہے۔ اور آخر میں ہم ان تمام نظریات کو خود چارلز ڈارون کے زندگی پر لاگو ہوتا دیکھیں گے، جو ایک شاندار کیس سٹڈی ہے۔ بہت خوب، تو چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ باب 3، مرد اور عورت، اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نفسیات میں جو فرق ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچے پیدا کرنے اور پالنے میں دونوں کی محنت برابر نہیں لگتی۔ سننے میں تو یہ بات بہت سادہ سی لگتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کے اثرات بہت گہرے ہوں گے۔ یہی اس پورے نظریے کی بنیاد ہے۔ اسے والدین کی سرمایہ کاری یا پیرنٹل انویسٹمنٹ تھیوری کہتے ہیں۔ اچھا۔ جی، جسے رابرٹ ٹرائیورز نے 1972 میں پیش کیا تھا۔ اسے یوں سمجھیں کہ عورت کے پاس زندگی بھر کے لیے چند 100 قیمتی لاٹری کے ٹکٹ یعنی بیضے ہیں۔ صرف چند 100؟ جی، جبکہ مرد کے پاس اربوں کے حساب سے ہیں۔ تو ظاہر ہے جس کے پاس ٹکٹ کم اور قیمتی ہوں گے وہ اسے استعمال کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ بالکل۔ اسے ایک ایسا ساتھی چاہیے جو نہ صرف اچھے جینز فراہم کرے بلکہ بچے کی پرورش میں مدد بھی کرے۔ اس کے برعکس مرد کی کم از کم سرمایہ کاری وہ تو صرف چند منٹوں کی ہوتی ہے، اس لیے ارتقائی طور پر اس کی حکمت عملی زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک رسائی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ یہ لاٹری ٹکٹ والی مثال بہت زبردست ہے۔ یہ پورے تصور کو ایک دم واضح کر دیتی ہے، لیکن یہ سب نظریاتی باتیں ہیں۔ کیا اس کے لیے کوئی ٹھوس تجرباتی ثبوت موجود ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ رائٹ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ صرف قیاس آرائیاں نہیں ہیں، ثبوت کئی جگہوں سے آتے ہیں۔ مثلاً؟ پہلا تو پوری حیوانی بادشاہت ہے۔ تقریباً ہر نسل میں مادہ زیادہ محتاط اور چنندہ ہوتی ہے، جبکہ نر دکھاوا کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ مور کا اپنے خوبصورت پنکھ پھیلانا ہو یا ہرنوں کی سینگوں سے لڑائی۔ اچھا۔ یہ سب اسی اصول کا مظہر ہے۔ دوسرا ثبوت انسانی نفسیات سے آتا ہے، خاص طور پر حسد کے معاملے میں۔ اچھا، حسد میں کیا فرق ہے؟ یہ تو مرد اور عورت دونوں کو ہوتا ہے۔ مرد جنسی بے وفائی پر زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ارتقائی طور پر انہیں یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ بچہ ان کا ہی ہے۔
اسے والدینیت کا غیر یقینی پن کہتے ہیں۔ اچھا۔ دوسری طرف عورتیں جذباتی بے وفائی پر زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ان کا ساتھی اپنے وسائل، وقت اور تحفظ کسی دوسری عورت پر خرچ نہ کرنے لگ جائے، جس سے ان کے اور ان کے بچوں کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ اور ساتھی کے انتخاب کی ترجیحات، کیا اس کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ بالکل۔ ماہر نفسیات ڈیوڈ بس نے 47 مختلف ثقافتوں پر ایک بہت بڑا مطالعہ کیا۔ 47 ثقافتیں؟ جی، افریقہ کے قبائل سے لے کر جدید شہری معاشروں تک، اور نتیجہ ہر جگہ حیران کن طور پر ایک جیسا تھا۔ عورتوں نے وسائل، سماجی حیثیت اور عزائم جیسی خصوصیات کو زیادہ اہمیت دی۔ یعنی جو ایک اچھے فراہم کندگی نشانیاں ہیں، بالکل، جبکہ مردوں نے جوانی اور جسمانی کشش کو ترجیح دی، جو صحت اور تولیدی صلاحیت کی علامتیں ہیں۔ لیکن کیا یہ مطالعہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے؟ مطلب آج کی دنیا میں جہاں بہت سی عورتیں معاشی طور پر خود مختار ہیں، کیا یہ ترجیحات اب بھی اتنی ہی مضبوط ہیں؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ رائٹ کا کہنا ہے کہ ہماری نفسیات لاکھوں سالوں میں بنی ہیں، یہ چند دہائیوں کی سماجی تبدیلیوں سے مکمل طور پر نہیں بدل سکتی۔ یعنی یہ ایک پرانے آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے جو نئے ہارڈ ویئر پہ چل رہا ہے۔ کیا خوب مثال دی ہے، جی بالکل۔ تو شعوری سطح پر ایک عورت کہہ سکتی ہے کہ اسے مرد کے پیسے کی ضرورت نہیں، لیکن لاشعوری طور پر وہ اب بھی ان خصوصیات کی طرف مائل ہو سکتی ہے جو کامیابی اور استحکام کی علامت ہیں۔ کتاب میں میڈونا ہور ڈیکوٹمی کا بھی ذکر ہے۔ یہ ایک بہت ہی متنازع خیال لگتا ہے۔ جی، یہ مردوں کے اس نفسیاتی رجحان کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ عورتوں کو لاشعوری طور پر دو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ایک میڈونا، یعنی وہ عورت جس کا وہ احترام کرتے ہیں، بیوی بنانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری ہور، یعنی وہ عورت جسے وہ صرف جنسی طور پر پرکشش سمجھتے ہیں لیکن شادی کے لیے موزوں نہیں سمجھتے۔ رائٹ کے مطابق یہ بھی ایک ارتقائی حکمت عملی ہے تاکہ مرد ایک وفادار ساتھی کا انتخاب کر سکے۔ تو اس باب کا کلیدی سبق یہ ہے کہ ہمارے بہت سے گہرے جذبات، محبت، حسد، کشش، یہ صرف ثقافتی نہیں ہے بلکہ ان کی جڑیں ہماری حیاتیات میں بہت گہری ہیں۔ بالکل، یہ ہمارے اندر موجود جانور کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہ جذبات کہاں سے آتے ہیں، ان پر قابو پانے کا پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ آپ بائیو پلس سن رہے ہیں۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کریں اور نئی اقساط کے لیے نوٹیفیکیشن آن رکھیں۔ تو یہ تو ہوئی مرد اور عورت کی بنیادی نفسیات اور ان کی کھینچا تانی۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاشرہ اس حیاتیاتی حقیقت کو شادی کے ادارے کے ذریعے کیسے منظم کرتا ہے۔ یہ ہمیں باب 4 شادی کا بازار کی طرف لے جاتا ہے۔ بازار کا لفظ ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم شادی کو رومانوی محبت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، لیکن رائٹس اسے ایک معاشی اور سماجی معاہدے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مطلب ایک سودے بازی؟ کچھ اس طرح سے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو 80% سے زیادہ معاشرے کثیر الازدواجی یعنی پولیجینس رہے ہیں، جہاں چند امیر اور طاقتور مرد بہت سی عورتوں سے شادیاں کرتے تھے اور بہت سے غریب مرد کنوارے رہ جاتے تھے۔ بالکل۔ تو پھر مونوگیمی یعنی یک زوجگی یہ کہاں سے آئی؟ کیا یہ عورتوں کے حقوق کی فتح تھی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ رائٹس اور ماہر حیاتیات رچرڈ الیگزینڈر کا کہنا ہے کہ یہ دراصل مردوں کے درمیان ایک عظیم سمجھوتا ہے۔ مردوں کے درمیان؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک کثیر الازدواجی معاشرے میں بہت زیادہ عدم استحکام ہوتا ہے۔ جو مرد شادی نہیں کر پاتے، ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ تشدد، جرائم اور بغاوت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ سماجی طور پر نافذ کردہ مونوگیمی اس مسئلے کا حل ہے۔ یہ سب سے امیر مردوں کو اپنی خواہشات کو محدود کرنے پر مجبور کرتی ہے تاکہ غریب ترین مردوں کو بھی خاندان شروع کرنے کا موقع مل سکے۔ یہ سماجی استحکام کی ایک قیمت ہے۔ یعنی یہ معاشرے کو انتشار سے بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ کتاب میں ایک فرضی صورتحال کا ذکر ہے، 1000 مرد اور 1000 عورتوں کا تجربہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک بہت دلچسپ ذہنی تجربہ ہے۔ فرض کریں ایک معاشرے میں 1000 مرد اور 1000 عورتیں ہیں اور سب مونوگیمس ہیں۔ ہر مرد کو ایک عورت مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اچانک اس معاشرے کو پولیگینس بنا دیا جائے۔ سب سے امیر 100 مرد 4 عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ اوہ!
اب 400 عورتیں تو ان امیر مردوں کے پاس چلی گئی، لیکن پیچھے 900 مرد بغیر کسی ساتھی کے رہ گئے۔ مطلب 900 مرد؟ یہ تو معاشرتی عدم مساوات کی انتہا ہے۔ بالکل، اس نظام میں چند امیر مردوں اور شاید چند سب سے پرکشش عورتوں کا تو فائدہ ہے، لیکن باقی 90% مردوں اور بہت سی عورتوں کا سراسر نقصان ہے۔ تو اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی کا ادارہ صرف 2 لوگوں کی محبت پر نہیں کھڑا۔ نہیں، بلکہ یہ وسائل کی تقسیم، سماجی استحکام اور مردانہ مسابقت کو قابو میں رکھنے کا ایک پیچیدہ نظام ہے۔ مطلب مونوگیمی شاید ہماری فطری حالت نہ ہو، لیکن یہ ایک ایسی سماجی ایجاد ہے جس نے بڑے اور پیچیدہ معاشروں کو چلنے میں مدد دی ہے۔ یقیناً، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ذاتی تعلقات بھی وسیع تر سماجی اور معاشی قوتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ بائیو پلس سن رہے ہیں۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کریں اور نئی اقساط کے لیے نوٹیفیکیشن آن رکھیں۔ یہ ایک بہت بڑا اور وسیع نظریہ ہے۔ اسے ٹھوس بنانے کے لیے رائٹ نے کچھ بہت ہی ہوشیاری کا کام کیا ہے۔ انہوں نے ان تمام اصولوں کو اس ایک شخص کی زندگی پر لاگو کیا جس نے یہ سب شروع کیا، چارلز ڈارون۔ یہ ہمیں باب 5 ڈارون کی شادی کی طرف لاتا ہے۔ جی، اور یہ اس کتاب کا سب سے دلچسپ حصہ ہو سکتا ہے۔ یہاں نظریہ اور حقیقت آپس میں ملتے ہیں۔ ڈارون جس نے ہمیں بتایا کہ زندگی بقا اور تولید کی ایک جدوجہد ہے، وہ خود بھی اس جدوجہد سے گزرا۔ بالکل رائٹ، ہمیں دکھاتے ہیں کہ ڈارون نے اپنی کزن ایما ویجوڈ سے شادی کا فیصلہ کیسے کیا۔ اس نے باقاعدہ ایک فہرست بنائی تھی جس میں شادی کے فوائد اور نقصانات لکھے تھے۔ ایک فہرست؟ بھائی محبت میں کون فہرست بناتا ہے؟ ڈارون نے بنائی تھی۔ فوائد میں اس نے لکھا تھا بچے، ہمیشہ کا ساتھی، بڑھاپے کا سہارا۔ اور نقصانات میں؟ نقصانات میں اس نے لکھا وقت کی کمی، کتابیں خریدنے کے لیے کم پیسے اور لندن کے کلبوں میں دوستوں سے گپ شپ کا خاتمہ۔ یہ تو بہت ہی منطقی اور حساب کتاب والا فیصلہ لگتا ہے۔ جی، اور رائٹ کے مطابق ڈارون وکٹورین شادی کے بازار میں ایک بہترین امیدوار تھے۔ وہ ایک معزز اور امیر خاندان سے تھے، ان کی تعلیم اچھی تھی، وہ ایما کے لیے ایک بہترین انتخاب تھے۔ اور ان کی شادی کیسی رہی؟ کیا وہ ان ارتقائی اصولوں پر پوری اتری؟ بالکل، ان کی شادی بہت مستحکم اور محبت بھری تھی۔ انہوں نے 10 بچے پیدا کیے جن میں سے 7 بالغ ہونے تک زندہ رہے، جو اس دور کے حساب سے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ صحیح۔ لیکن رائٹ اس شادی کو رومانوی بنانے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ اسے اس دور کے سماجی اور ارتقائی دباؤ کے نتیجے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کا رشتہ اس لیے کامیاب تھا کیونکہ یہ اس ماحول کے اصولوں کے عین مطابق تھا جس میں وہ رہتے تھے۔ تو کیا اس سے ان کی محبت کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی کہ یہ سب صرف ایک ارتقائی حساب کتاب تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رائٹ کا نقطہ یہ نہیں ہے کہ محبت حقیقی نہیں ہے۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ محبت وہ جذبہ ہے جو ہمیں وہ کام کرنے پر مجبور کرتا ہے جو ارتقائی طور پر ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اچھا۔ ان کی باہمی عقیدت حقیقی تھی، لیکن یہ عقیدت ان حالات میں پروان چڑھی جو ایک مستقیم طویل مدتی رشتے کے لیے سازگار تھے۔ تو اس آخری حصے کا سبق یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ شخص جس نے ہمیں ارتقاء کا نظریہ دیا، وہ خود بھی انہی ارتقائی اور سماجی قوتوں کا پابند تھا۔ اس کی زندگی ایک ثبوت ہے کہ یہ نظریات صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ بالکل، یہ نظریہ اور عمل کو ایک ساتھ ملا دیتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب اپنی تاریخ اور اپنی حیاتیات کی پیداوار ہیں۔ تو آج ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان بنیادی نفسیاتی فرق تولیدی عمل میں ان کی غیر متوازی سرمایہ کاری سے پیدا ہوتے ہیں۔ جی، پھر ہم نے شادی کو ایک سماجی اور معاشی بازار کے طور پر سمجھا، جہاں مناگمی معاشرتی استحکام کے لیے ایک سمجھوتے کا کام کرتی ہے۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ ڈارون کی اپنی زندگی انہی نظریات کی ایک عملی مثال تھی۔ اور اس سب کے بعد ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال یہ ہے، اگر ہمارے رومانوی اور ازدواجی رویے واقعی ہمارے قدیم ماحول کی پیداوار ہیں جو آج کی دنیا سے بہت مختلف تھا۔ بالکل، تو اس کا جدید تعلقات کے لیے کیا مطلب ہے؟ آج ہمارے پاس خاندانی منصوبہ بندی ہے، عورتیں معاشی طور پر خود مختار ہیں، معاشرتی ڈھانچے بدل چکے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی جینیٹک پروگرامنگ کے خلاف جا سکتے ہیں؟ اور آج کے دور میں ایک کامیاب اور خوشگوار رشتہ برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے جو شاید ہماری بنیادی جبلتوں سے ہمیشہ مطابقت نہ رکھتا ہو؟
یہ ایک بہت گہرا سوال ہے اور شاید اس کا کوئی آسان جواب نہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم رابرٹ رائٹ کی کتاب کا مزید گہرائی سے جائزہ لیں گے اور باب 7 خاندان اور باب 8 ڈارون اور وحشی پر بات کریں گے۔ تو آج ہم رابرٹ رائٹ کی کتاب دی مورل اینیمل کے حوالے سے ارتقائے نفسیات کی دنیا میں ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، اور ہم خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مردوں اور عورتوں کے رویے، ان کی خواہشات اور محبت اور حسد جیسے جذبات، ان سب کی جڑیں ہمارے لاکھوں سال پرانے ماضی میں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ بالکل، یعنی ہمارے پرکھوں کا جو ماحول تھا وہ ہماری آج کی سوچ اور رشتوں پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم سب بس ایک طرح کی حیاتیاتی اسکرپٹ پر چل رہے ہیں؟ اور کیا اس میں ہماری مرضی کا کوئی کردار نہیں ہے؟ جی، اسی گتھی کو آج سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں سنا رہے کہ کیا صحیح ہے یا غلط۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم صرف ان غیر شعوری حکمت عملیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ارتقاء کے نتیجے میں ہم میں پیوست ہو چکی ہیں اور آج بھی ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ تو چلے پھر شروع کرتے ہیں اس سب سے بنیادی سوال سے جس کا ذکر کتاب کی شروع میں بھی ہے۔ ڈارون نے بھی یہ دیکھا تھا کہ جانوروں کی دنیا میں اکثر نر ہی مادہ کو لبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، وہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، لڑتے ہیں۔ بالکل، لیکن وہ اس کی اصل وجہ پوری طرح نہیں سمجھ پائے تھے۔ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ دیکھیں، اس کی جو بنیاد ہے نا، وہ ایک بہت ہی سادہ سے حیاتیاتی فرق پر ہے۔ اچھا؟ جی، اسے 1972 میں رابرٹ ٹریورز نے ایک نام دیا تھا، والدین کی سرمایہ کاری، پیرنٹل انویسٹمنٹ۔ پیرنٹل انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں، والدین اپنی اولاد کی بقا کے لیے جو بھی وقت، توانائی اور وسائل لگاتے ہیں، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ قیمت؟ کس قسم کی قیمت؟ قیمت یہ ہے کہ وہ وسائل اور توانائی وہ کسی اور کام میں استعمال نہیں کر سکتے، جیسے کہ مزید اولاد پیدا کرنے میں۔ اور یہیں پر مرد اور عورت کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ حیاتیاتی سطح پر مادہ کا انڈا نر کے سپرم سے ہزاروں گنا بڑا اور توانائی کے لحاظ سے بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ یہ پہلی سرمایہ کاری ہے۔ تو یہ صرف سائز کا فرق نہیں ہے، یہ وسائل کی سرمایہ کاری کا فرق ہے۔ بالکل۔ پھر حمل کا پورا دورانیہ، بچے کو جنم دینے کا عمل، اور خاص طور پر ممالیہ جانوروں میں دودھ پلانا۔ یہ تو بہت بڑی سرمایہ کاری ہے۔ جی، اور یہ تقریباً ہمیشہ مادہ ہی کرتی ہے۔ نر کی ابتدائی سرمایہ کاری اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتی ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو دونوں کی نفسیات کو بالکل مختلف راستوں پر ڈال دیتا ہے۔ اچھا، تو ایک چھوٹے سے خلیے کے فرق سے شروع ہونے والی کہانی کے اتنے بڑے نفسیاتی نتائج ہیں۔ جی ہاں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نر اور مادہ کے لیے کامیابی کی تعریف ہی الگ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ نر کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو چونکہ اس کی ابتدائی سرمایہ کاری بہت کم ہے، اس کے جینز کو اگلی نسل تک پہنچانے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ ملاپ کرنا۔ جی، اس سے ان میں ایک غیر امتیازی جوش پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال 1948 میں A.J. بیٹمن کا پھل مکھیوں پر کیا گیا ایک تجربہ ہے۔ اچھا، اس تجربے میں کیا خاص بات تھی؟ بیٹمن نے دیکھا کہ نر مکھیوں کی تولیدی کامیابی براہ راست ان کے ساتھیوں کی تعداد پر منحصر تھی، یعنی جتنی زیادہ ساتھی اتنے زیادہ بچے، سیدھا حساب ہے۔ اور مادہ مکھیوں کے ساتھ؟ ان کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ ایک یا دو ساتھیوں کے بعد مزید ملاپ سے ان کے بچوں کی تعداد میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کی کامیابی کا انحصار انڈوں کی تعداد اور معیار پر تھا، اور وہ ایک محدود وسیلہ ہے۔ اس لیے ان کے لیے ہر اولاد ایک بہت بہت بڑی سرمایہ کاری ہے۔ اچھا، تو ان کے لیے معیار مقدار سے زیادہ اہم ہو گیا۔ یہیں سے انتخابی یا محتاط ہونے کا رویہ پیدا ہوا۔ یہ تو بہت منطقی لگ رہا ہے۔ بہترین جینز ہوں یا جو وسائل فراہم کر سکے تاکہ اس کی یہ بڑی سرمایہ کاری ضائع نہ ہو۔
یہ نظریہ سننے میں تو بہت صاف لگتا ہے، لیکن ایک اچھے سائنسی نظریے کو قابل آزمائش پیشن گوئیاں بھی کرنی چاہیے۔ جی ہاں، تو اگر والدین کی سرمایہ کاری ہی اصل وجہ ہے، تو اگر ہم اس سرمایہ کاری کو الٹ دیں تو کیا رویے بھی الٹ جانے چاہیے؟ کیا فطرت میں ایسی کوئی مثالیں ہیں؟ بہت بہترین سوال، اور یہی اس نظریے کی طاقت ہے۔ اور جواب ہے ہاں، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ پائپ فش کو ہی دیکھ لیں۔ پائپ فش؟ جی، ان میں مادہ نر کے پیٹ پر بنی ایک خاص تھیلی میں انڈے ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد نر ان انڈوں کو اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، انہیں آکسیجن دیتا ہے اور ان کی مکمل دیکھ بھال کرتا ہے۔ یعنی وہاں نر زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، تو کیا وہاں مادہ نر کے پیچھے بھاگتی ہیں؟ عین مطابق، ان انواع میں مادہ نر سے زیادہ بڑی، زیادہ رنگین اور زیادہ جارحانہ ہوتی ہیں۔ وہ بہترین تھیلی والے نروں کے لیے آپس میں مقابلہ کرتی ہیں۔ واہ! اسی طرح فلاروپ نامی پرندوں میں بھی نر انڈے سیتے ہیں اور بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جبکہ مادہ نئے ساتھیوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ کرداروں کا یہ مکمل الٹ جانا اس نظریے کی بہترین تصدیق ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ مثال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رویے مردانہ یا زنانہ نہیں، بلکہ زیادہ سرمایہ کاری کرنے والے اور کم سرمایہ کاری کرنے والے کے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ اصول تو پھر انسانوں پر بھی کسی نہ کسی طرح لاگو ہوتا ہوگا۔ جی، اور جب ہم اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی بنمانسوں کو دیکھتے ہیں تو یہی نمونہ نظر آتا ہے۔ اورنگوٹان ہوں، گوریلا ہوں یا چمپینزی، بنیادی اصول وہی ہے۔ نر جنسی مواقع کے لیے زیادہ بے تاب ہوتے ہیں اور مادہ انتخاب میں زیادہ محتاط۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے جانوروں میں اس سرمایہ کار والے اصول کو سمجھ لیا، لیکن انسان تو بہت پیچیدہ ہیں۔ ہمارے پاس ثقافت ہے، معاشرہ ہے، محبت جیسے جذبات ہیں۔ اس حیاتیاتی خاکے کا اطلاق اس پیچیدہ انسانی دنیا پر کیسے ہوتا ہے؟ یہاں آ کر تصویر مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ انسان ایک ایسی نایاب نوع ہے جس میں مردانہ والدین کی اعلیٰ سرمایہ کاری پائی جاتی ہے، یعنی ہائی میل پیرنٹل انویسٹمنٹ۔ ہائی میل پیرنٹل انویسٹمنٹ، یہ ایک کلیدی نقطہ ہے۔ جی، انسانی بچہ پیدائش کے وقت دنیا کے تمام جانداروں میں سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ اس کا بچپن بہت طویل ہوتا ہے اور اسے زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ وسائل اور تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ کام اکیلی ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہوگا، خاص طور پر ہمارے آباء و اجداد کے ماحول میں۔ بالکل، اسی لیے جن جوڑوں میں مرد بھی بچے کی پرورش اور حفاظت میں سرمایہ کاری کرتا تھا، ان کے بچوں کے زندہ رہنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے تھے۔ اچھا۔ اس طرح محبت، گہری وابستگی اور طویل مدتی جوڑے بنانے کا رجحان ارتقائی طور پر ایک بہت کامیاب حکمت عملی بن گیا۔ یہ صرف ایک ثقافتی چیز نہیں ہے، اس کی گہری حیاتیاتی جڑیں ہیں۔ تو اگر انسانوں میں مرد بھی بچوں کی پرورش میں بھرپور سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو کیا اس سے مرد اور عورت کی حکمت عملی ایک جیسی نہیں ہو جانی چاہیے؟ وہ بنیادی فرق ختم نہیں ہو جاتا؟ مکمل طور پر نہیں، وہ بنیادی حیاتیاتی عدم توازن اب بھی موجود ہے۔ عورت اب بھی حمل، پیدائش اور دودھ پلانے کے مراحل سے گزرتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی سرمایہ کاری ہے۔ جی، اور مرد اب بھی نظریاتی طور پر نسبتاً کم سرمایہ کاری کے ساتھ بہت سے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کتاب اسے دھوکہ دہی اور ہوشیاری کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر کہتی ہے، جہاں دونوں جنسوں کے مفادات کبھی بھی 100% ایک جیسے نہیں ہوتے، چاہے وہ ایک دوسرے سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتے ہوں۔ اچھا، تو اب ہم ان بنیادی اصولوں کو انسانوں کی پیچیدہ دنیا پر لاگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو ارتقائی نقطہ نظر سے جب ایک طویل مدتی ساتھی چننے کی بات آتی ہے تو مرد اور عورت لاشعوری طور پر کیا تلاش کرتے ہیں؟ ارتقائی نفسیات کے مطابق عورتیں لاشعوری طور پر ایسے ساتھی کی طرف مائل ہوتی ہیں جو وسائل فراہم کرنے کی صلاحیت اور آمادگی کے اشارے دیں۔ اور یہ صرف پیسہ نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں سماجی حیثیت، عزائم، سخاوت اور عزم جیسے عوامل شامل ہیں۔ یہ سب اس بات کے اشارے ہیں کہ یہ شخص نہ صرف وسائل پیدا کر سکتا ہے بلکہ انہیں اس عورت اور اس کی اولاد پر خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اور اس کی حمایت میں کوئی ٹھوس شواہد موجود ہیں؟ جی، اس پر بہت تحقیق ہوئی ہے۔ سب سے مشہور ماہر نفسیات ڈیوڈ بسی کی تحقیق ہے، جس میں انہوں نے 37 مختلف ثقافتوں کا مطالعہ کیا۔ 37 ثقافتیں؟ یہ تو بہت بڑا نمونہ ہے۔ کیا نتائج ہر جگہ ایک جیسے تھے؟
یہ بہت اہم سوال ہے۔ نتائج حیران کن حد تک یکساں تھے۔ ہر ایک ثقافت میں عورتوں نے مردوں کے مقابلے میں ممکنہ جیون ساتھی کے اچھے مالی امکانات کو زیادہ اہمیت دی۔ ہر ایک ثقافت میں؟ جی، البتہ اس کی اہمیت کی ڈگری مختلف ثقافتوں میں کامیاں زیادہ تھی، لیکن رجحان ہر جگہ موجود تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف مغربی سرمایہ دارانہ نظام کی پیداوار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف مرد کیا تلاش کرتے ہیں؟ مردوں کی ترجیحات ان اشاروں پر مرکوز ہوتی ہیں جو زرخیزی اور تولیدی صلاحیت کو ظاہر کریں، جیسے جوانی اور جسمانی صحت۔ اچھا۔ یہی وجہ ہے کہ جسمانی کشش مردوں کے لیے اوسطاً زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ اپنی ساری زندگی کی کمائی ایک ایسی اولاد پر لگانے جا رہے ہیں جس کے حیاتیاتی طور پر ان کا ہونے پر 100% یقین نہیں ہو سکتا، جسے آپ نے پیٹرنٹی انسرٹنٹی کہا تھا۔ جی، پیٹرنٹی انسرٹنٹی۔ اس لیے وہ وفاداری اور پاک دامنی کے اشارے بھی تلاش کرتے ہیں تاکہ اس بات کا امکان زیادہ سے زیادہ ہو کہ وہ جس اولاد پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ واقعی ان کی اپنی ہے۔ اگر مردوں کے لیے یہ اتنا ضروری ہے اور عورتوں کے لیے یہ کہ ان کا ساتھی وسائل کہیں اور نہ لے جائے، تو پھر تو بے وفائی کا شک دونوں کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی دھچکا ہونا چاہیے۔ شاید حسد کا جذبہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ یہ نظریہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ حسد کا جذبہ دونوں جنسوں میں ہوگا، لیکن اس کو بھڑکانے والی چیزیں مختلف ہوں گی۔ اچھا، وہ کیسے؟ مردوں کو جنسی بے وفائی سے زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ براہ راست ان کے باپ ہونے پر سوال اٹھاتا ہے، جبکہ عورتوں کو جذباتی بے وفائی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وسائل اور عزم کسی اور کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ بالکل، جس سے ان کی اور ان کے بچوں کی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ تو ایک بہت طاقتور دعویٰ ہے۔ کیا اس کی بھی کوئی تجرباتی تصدیق ہے، صرف لوگوں سے پوچھنے کے علاوہ؟ جی ہاں، کتاب میں ایک بہت دلچسپ تحقیق کا حوالہ ہے۔ اس میں مردوں اور عورتوں کو اپنے ساتھی کی جنسی اور جذباتی بے وفائی کا تصور کرنے کے لیے کہا گیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن صرف پوچھا نہیں گیا، بلکہ اس دوران ان کے جسمانی رد عمل جیسے دل کی دھڑکن اور جلد پر پسینہ آنے کو بھی مانیٹر کیا گیا۔ اوہ واو! اور نتائج نے بالکل وہی دکھایا جس کی نظریہ پیشین گوئی کرتا ہے۔ مردوں نے جنسی بے وفائی کے تصور پر کہیں زیادہ شدید جسمانی تناؤ کا مظاہرہ کیا، جبکہ عورتوں نے جذباتی بے وفائی کے تصور پر۔ کیا کتاب میں میڈونا فاحشہ کی تفریق یعنی میڈونا ہور ڈائیکوٹمی کا بھی ذکر ہے؟ ایک منٹ، یہ بات تو بہت دقیانوسی اور آج کے دور میں کافی جارحانہ بھی لگتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم اور جائز اعتراض ہے۔ کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک حیاتیاتی حقیقت ہے یا یہ صرف ایک ثقافتی چیز ہے؟ ارتقائی نفسیاتی حکمت عملی کے طور پر بیان کرتی ہے جو مردوں کو درپیش ایک دوہرے چیلنج کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ وہ دوہرا چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف تو طویل مدتی تعلق کے لیے اسے ایک وفادار ساتھی کی ضرورت ہے تاکہ پیٹرنٹی انسرٹنٹی کا مسئلہ حل ہو، یعنی میڈونا۔ جی، اور دوسری طرف اس کے اندر قلیل مدتی جنسی مواقع سے فائدہ اٹھانے کی جبلت بھی موجود ہو سکتی ہے، یعنی فاحشہ۔ بالکل۔ یہ تفریق مرد کو لاشعوری طور پر ممکنہ ساتھیوں کو دو خانوں میں بانٹنے میں مدد دے سکتی ہے۔ کتاب اسے ایک حقیقت کے طور پر نہیں بلکہ ایک نظریے کے طور پر پیش کرتی ہے جس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اسی حوالے سے کتاب مارگریٹ میڈ کے ساموا پر کیے گئے مشہور کام کو بھی چیلنج کرتی ہے۔ 1928 میں میڈ نے ساموا کو ایک ایسی جنسی طور پر آزاد جنت قرار دیا تھا جہاں حسد کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور اس کتاب کا مغرب پر بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ یہ سوچ پیدا ہوئی کہ جنسی پابندیاں صرف ہماری اپنی ثقافت کا مسئلہ ہے۔ بالکل، لیکن کئی دہائیوں بعد 1983 میں ماہر بشریات ڈیرک فریمن نے اپنی تحقیق میں دکھایا کہ ساموئی ثقافت حقیقت میں بہت مختلف تھی۔ وہاں بھی عورت کی پاک دامنی اور وفاداری کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اچھا۔ اور بے وفائی پر شدید، بعض اوقات پرتشدد رد عمل ظاہر کیا جاتا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ساتھی کی وفاداری کے بارے میں تشویش اور حسد جیسے جذبات کسی ایک ثقافت تک محدود نہیں ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد یہ محسوس کرنا بہت آسان ہے کہ ہم تو بس اپنی جینز کے ہاتھوں میں کٹ پتلیاں ہیں۔ کیا اس سب کا یہی مایوس کن نتیجہ ہے؟ ہرگز نہیں، اور یہ شاید اس کتاب اور اس پوری فیلڈ کا سب سے اہم نقطہ ہے۔
مصنف بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو چیز فطری ہے ضروری نہیں کہ وہ اچھی یا ناقابل تبدیل بھی ہو۔ ان گہری جڑوں والی خواہشات، تعصبات اور جبلتوں کو سمجھنا ہی ان پر شعوری طور پر قابو پانے کا پہلا قدم ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارے اندر کون سی قوتیں کام کر رہی ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہ اپنے ذہن کے کھیل کے اصولوں کو جاننے کے مترادف ہے۔ یعنی اپنی پروگرامنگ کو سمجھنا اس سے آزاد ہونے کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ ایک بہت امید افزا سوچ ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہمارے رشتے بہت سی نئی مشکلات کا شکار ہیں، یہ سمجھنا کہ ہماری نفسیات ایک شکاری جمع کرنے والے ماحول کے لیے بنی تھی، ہمیں اپنے اور اپنے ساتھی کے رویوں کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بالکل، شاید وہ لڑائی صرف گیلے تولیے کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے تحفظ یا عزم کے بارے میں کوئی گہری قدیم پریشانی چھپی ہوئی تھی۔ اس علم سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک طاقتور خیال ہے۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک خیال یہ ہے، اگر ہماری محبت، حسد اور وابستگی کی جبلتیں ایک ایسی دنیا کے لیے بنی تھیں جہاں لوگ چھوٹی برادریوں میں رہتے تھے اور بقا ایک روزمرہ کا چیلنج تھا، بالکل الگ ہیں، مستحکم اور خوشگوار رشتے کیسے استوار کر سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اپنی ارتقائی وراثت کو نظر انداز کر کے نہیں بلکہ اسے گہرائی میں تو رابرٹ رائٹ کی کتاب دی مورل اینیمل پر ہماری بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم انسانی سماجی رویوں کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے دوستی، ضمیر اور ہمارے یہ جو باہمی رشتے ہوتے ہیں۔ ہم سب دوست بناتے ہیں، کسی پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی پر شک بھی کرتے ہیں، لیکن آخر کیوں؟ کیا یہ صرف ہماری ثقافت ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہری، کوئی ارتقائی وجہ چھپی ہے؟ جی، اور آج ہم اسی سوال کا جواب کتاب کے 3 بہت اہم ابواب کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ ایک تو ہے دوست، پھر ڈارون کا ضمیر اور ڈارون کی تاخیر۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دوستی جیسا خوبصورت جذبہ ارتقائی نقطۂ نظر سے کیسے بنا، ہمارا ضمیر کیسے کام کرتا ہے، اور خود ڈارون ان خیالات کو دنیا کے سامنے لانے سے اتنا ہچکچاتے کیوں رہے۔ صرف اچھا وقت گزارنے کے لیے ہے یا زندہ رہنے کی دوڑ میں یہ کوئی خفیہ ہتھیار تھا؟ کتاب کا آغاز ہوتا ہے ڈارون کے ایک بہت ہی دلچسپ خیال سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسان شاید اس امید پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں کہ مستقبل میں انہیں بھی مدد ملے گی۔ یہ سننا میں تو بہت سیری سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن اس میں ایک پیچیدگی تھی۔ ڈارون کا خیال تھا کہ یہ مدد کرنے کی عادت سیکھی جاتی ہے اور پھر وراثت میں منتقل ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہیں پر دیکھیں جدید سائنس ڈارون کے مشاہدے کو ایک نئی شکل دیتی ہے۔ ہم اب جانتے ہیں کہ سیکھی ہوئی عادتیں جینز کے ذریعے تو منتقل نہیں ہوتیں، تو پھر یہ مدد کرنے کا جذبہ نسل در نسل کیسے چلتا رہا؟ اس کا جواب ایک بہت ہی طاقتور نظریے میں ہے جسے کہتے ہیں باہمی ایثار یا ریسیپروکل آلٹروئزم۔ یہ نظریہ جارج ولیمز اور بعد میں رابرٹ ٹرائیورز نے پیش کیا۔ باہمی ایثار یعنی ایک دوسرے کے لیے قربانی، مگر اس امید کے ساتھ کہ وہ واپس لوٹے گی۔ لیکن یہ تو بہت حسابی کتابی بات لگ رہی ہے۔ کیا دوستی واقعی اتنی خود غرض ہوتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک لین دین ہے؟ مجھے تو یہ سوچ کر ہی کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ کیا بے غرض دوستی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور کتاب اسی نقطے کی گہرائی میں جاتی ہے۔ دیکھیں، ٹریورز کا کمال یہی تھا کہ اس نے کہا کہ یہ نظام شعوری حساب کتاب پر نہیں چلتا۔ ہمیں ہر وقت یہ کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا اس نے میرے لیے کیا کیا اور میں نے اس کے لیے کیا کیا۔ قدرتی انتخاب نے اس حساب کتاب کے لیے ایک زیادہ خوبصورت اور مؤثر نظام بنایا ہے، اور وہ ہے ہمارے جذبات۔ جذبات؟ مطلب کیسے؟ دوستی، ہمدردی، تشکر، بھروسہ، یہاں تک کہ احساس جرم بھی، یہ سب وہ جذبات ہیں جو اس باہمی لین دین کے نظام کو خود بخود چلاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ کو تشکر کا احساس ہوتا ہے، اور یہی احساس آپ کو مستقبل میں اس کی مدد کرنے پر اکساتا ہے، اور جب آپ کسی کی مدد کا وعدہ پورا نہیں کرتے تو آپ کو جرم کا احساس ہوتا ہے۔ یہ جذبات دراصل ایک بایولوجیکل لیجر کی طرح ہیں جو ہمارے سماجی قرضوں اور اثاثوں کا حساب رکھتے ہیں۔ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔
یعنی جو احساس جرم مجھے اپنے دوست کا فون وقت پر واپس نہ کرنے پر ہوتا ہے، وہ دراصل میرا قدیم دماغ ہے جو مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی تمہارا سماجی کھاتا خطرے میں ہے۔ یہ ایک طرح کی اندرونی وارننگ ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ ایک ذہنی شارٹ کٹ ہے۔ آپ کو کوئی ایکسل شیٹ بنانے کی ضرورت نہیں، آپ کا دماغ یہ کام جذبات کے ذریعے کر رہا ہے۔ قدرتی انتخاب نے ان دماغوں کو ترجیح دی جو اس سماجی حساب کتاب میں تیز اور مؤثر تھے، اور اس کے لیے جذبات سے بہتر کوئی آلہ، کوئی ٹول نہیں تھا۔ یہی جذبات ہمیں بتاتے ہیں کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے اور کس سے دور رہنا ہے۔ یہ جو اعتماد اور دھوکے کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ایک طرح کا کھیل لگتا ہے جہاں ہر کوئی اپنا اگلا قدم سوچ رہا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب اسے سمجھانے کے لیے گیم تھیوری کا ہی استعمال کرتی ہے، خاص طور پر قیدی کی کشمکش یا پرزنرز ڈیلیما کی مثال سے۔ جی، اور یہ مثال ہمارے سماجی تعلقات کی بنیاد کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ منظرنامہ بہت سادہ ہے، 2 ساتھی مجرم پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے الگ الگ کمروں میں تفتیش ہو رہی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو فرض کریں میں ان میں سے ایک قیدی ہوں، میرے پاس کیا راستے ہیں؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کا ساتھی دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور چپ رہیں۔ اس صورت میں پولیس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوگا اور آپ دونوں کو صرف 1 سال کی سزا ہوگی۔ یہ ہے تعاون کی صورت۔ یہ تو اچھا ہے، 1 سال کوئی زیادہ نہیں، لیکن اگر میں اپنے ساتھی کو دھوکہ دے دوں تو؟ یہ دوسرا راستہ ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھی کے خلاف گواہی دے دیں جبکہ وہ خاموش رہے، تو پولیس آپ کو وعدہ معاف گواہ بنا کر آزاد کر دے گی اور آپ کے ساتھی کو 10 سال کی لمبی قید ہو جائے گی۔ یعنی میں آزاد اور وہ 10 سال کے لیے جیل میں؟ یہ تو بہت لوبھانوی ہے، لیکن اس میں خطرہ بھی ہوگا۔ کیا ہوگا اگر وہ بھی میرے خلاف گواہی دے دے؟ وہی تیسرا راستہ ہے۔ اگر آپ دونوں ہی ایک دوسرے کو دھوکہ دے دے تو دونوں کو 3 سال کی سزا ہوگی۔ اب آپ بتائیں آپ کیا کریں گی؟ منطقی طور پر آپ کے لیے سب سے محفوظ راستہ کیا ہے؟ اگر میں منطق سے سوچوں تو دھوکہ دینا ہی بہتر لگتا ہے۔ اگر میرا ساتھی خاموش رہا تو میں آزاد ہو جاؤں گی، اور اگر اس نے بھی دھوکہ دیا تو مجھے 10 سال کے بجائے صرف 3 سال کی سزا ہوگی۔ دونوں صورتوں میں دھوکہ دینا میرے انفرادی فائدے میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے بھی یہی سوچا تو ہم دونوں 3 سال کے لیے جیل جائیں گے، جبکہ خاموش رہ کر ہم صرف 1 سال میں باہر آ سکتے تھے۔ یہ تو واقعی ایک کشمکش ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فطرت میں تعاون کیسے پنپتا ہے جبکہ انفرادی خود غرضی زیادہ منطقی لگتی ہے۔ اس کا جواب اس کھیل کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار کھیلنے میں ہے۔ اسے ایٹریٹڈ پرزنرز ڈائلیما کہتے ہیں۔ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اسی شخص سے بار بار ملنا ہے تو تعاون کی حکمت عملی دھوکہ دہی سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو کیونکہ ہم ایک سماج میں رہتے ہیں اور ہمیں روز انہی لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، اس لیے ہماری ساکھ، ہماری ریپیوٹیشن بہت اہم ہو جاتی ہے۔ آج میں کسی کو دھوکہ دوں گی تو کل کوئی مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ بالکل، آپ ایک قابل اعتماد شخص کے طور پر اپنی ساخت بناتے ہیں تاکہ دوسرے مستقبل میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہوں۔ قدیم شکاری معاشروں میں تو یہ ساخت زندگی اور موت کا مسئلہ تھی۔ اگر آپ کو ایک ناقابل اعتبار شخص کے طور پر جانا جاتا تو کوئی آپ کے ساتھ شکار پر نہیں جاتا، کوئی آپ کے ساتھ اپنا کھانا نہیں بانٹتا، اور آپ کے جینز کا اگلی نسل تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کتاب میں ایک اور تصور ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا، نان زیرو سمنس۔ یہ خیال کہ زندگی ہمیشہ ایک مقابلہ نہیں ہوتی جہاں ایک کی جیت دوسرے کی ہار۔ جی، اور یہ ارتقاء کے بارے میں ہماری عام سمجھ کے بالکل برعکس ہے۔ ہم اکثر سروائیول آف دی فٹنس کا مطلب ایک بے-رحم مقابلہ سمجھتے ہیں، لیکن رائٹ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تعاون بھی اتنا ہی اہم ارتقائی محرک رہا ہے۔ نان زیرو سم کا مطلب ہے ایسے حالات جہاں مل کر کام کرنے سے سب کا فائدہ ہو، ایک کی جیت دوسرے کی جیت کا باعث بنتی ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ کتاب میں چمپینزی کی بہت اچھی مثال ہے۔ فرض کریں ایک چمپینزی نے شکار کیا ہے اور اس کے پاس بہت سارا گوشت ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ قریب ہی اس کا ایک ساتھی بھوکا بیٹھا ہے۔ اگر وہ گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھی کو دے دیتا ہے تو اس کے لیے اس ٹکڑے کی قدر کم ہے کیونکہ اس کا پیٹ بھرا ہے،
लेकिन उसके भूखे साथी के लिए उस टुकड़े की कदर बहुत ज्यादा है। और कल जब दूसरे साथी को शिकार मिलेगा और पहला भूखा होगा तो वो एहसान वापस लौटा देगा। दोनों फायदे में रहे। ये तो बिल्कुल दफ्तर के माहौल जैसा है, जैसे कोई साथी आपको किसी नए सॉफ्टवेयर का कोई टिप सिखा दे। उसे सिखाने में उसका 1 मिनट लगा, लेकिन आपका घंटों का काम बच गया। यहाँ दोनों की जीत हुई। बेहतरीन मिसाल है। कदीम माशरों में मालूमात का तबादला सबसे बड़ा नॉन जीरो सम खेल था। ये बताना कि फल कहाँ मिलेंगे या शेर कहाँ छुपा है, बताने वाले के लिए एक कम लागत का काम था, लेकिन सुनने वाले की जिंदगी बचा सकता था। ये बाहमी इन्हसार ही दोस्ती और समाजी नेटवर्क्स की बुनियाद बना। जो ग्रोह मालूमात के तबादले और तावन में बेहतर थे, वो दूसरे ग्रोहों पर सबकत ले गए। तो ये जो एहसासात हैं, तशक्कुर, जुर्म, हमदर्दी, ये सिर्फ समाजी हिसाब किताब के औजार नहीं हैं, बल्कि ये वो इंजन भी हैं जो हमें नॉन जीरो सम मौके तलाश करने और उनसे फ़ायदा उठाने में मदद देते हैं। लेकिन अगर ये सब इतना मैकेनिकी है, तो फिर ज़मीर क्या है? किताब में एक पूरा बाब डार्विन का ज़मीर के उन्वान से है। क्या ज़मीर भी इसी बायोलॉजिकल खाते का हिस्सा है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। किताब के मुताबिक ज़मीर इसी निज़ाम की एक ज़्यादा तरक्की याफ्ता शक्ल है। ये हमारा अंदरूनी जज है जो न सिर्फ हमारे आमाल को देखता है, बल्कि दूसरों की नज़र में हमारी साख का भी अंदाज़ा लगाता है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि मैंने क्या किया, बल्कि ये भी देखता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अच्छा, यानी ज़मीर एक तरह का हमारा अंदरूनी पब्लिक रिलेशंस मैनेजर है जो हमारी समाजी तस्वीर को बरकरार रखने की कोशिश करता है। एक तरह से हाँ, ज़मीर हमें ऐसे काम करने पर मजबूर करता है जो ग्रोह की नज़र में अच्छे हों, और ऐसे कामों से रोकता है जिनसे हमारी साख को नुकसान पहुंचे। ये वो अंदरूनी आवाज़ है जो हमें बताती है कि दूसरों के साथ इंसाफ करो ताकि वो भी तुम्हारे साथ इंसाफ करें। ये हमें खुदगर्जी और समाजी जिम्मेदारी के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने में मदद देता है। लेकिन बाज़ औक़ात लोग अपने ज़मीर के खिलाफ भी जाते हैं और फिर भी खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। क्या ये भी इर्तिका का हिस्सा है? बिल्कुल। किताब इस पर भी बात करती है कि हम खुद फरेबी या सेल्फ डिसेप्शन में माहिर हैं। हमारा दिमाग ना सिर्फ दूसरों को कायल करने के लिए कहानियां घड़ता है, बल्कि खुद को भी कायल कर लेता है कि हम नेक और अच्छे हैं। हम अपने खुद गर्जाना मकासद को भी अक्सर इखलाकियात का लिबास पहना देते हैं। ये एक पेचीदा ज़हनी खेल है जो हम सब हर वक्त खेलते हैं। इन सब बातों को जानने के बाद डार्विन के बारे में किताब का आखिरी बाब, डार्विन की ताख़ीर, बहुत मानी-खेज़ लगता है। वो 20 साल तक अपनी थ्योरी को शाया करने से हिचकिचाते रहे। क्यों? क्या वो जानते थे कि उनके ख़यालात इंसानियत के बारे में हमारी सोच को कितना झंझोड़ कर रख देंगे? जी, वो उसके मुज़म्मिरात से बखूबी वाकिफ़ थे। वो जानते थे कि ये कहना कि हमारे आला तरीन जज्बात जैसे मोहब्बत, हमदर्दी और ज़मीर, उनकी जड़ें हैवानी बका की जिद्दोजहद में हैं, ये लोगों के लिए कितना बड़ा धचका होगा। ये ख्याल मज़हब और रवायती अखलाकियात की बुनियादों को चैलेंज करता था। वो अपनी बीवी के मजहबी जज्बात का भी बहुत ख्याल रखते थे और एक समाजी तनाज़ा खड़ा करने से डरते थे। तो ये एक ज़ाती और इल्मी दोनों तरह की कशमकश थी। वो एक तरफ सच जानते थे और दूसरी तरफ उस सच के समाजी नताइज से खौफजदा थे। ये खुद उनके अपने ज़मीर का इम्तिहान था। बिल्कुल। उनकी ताख़ीर इस बात की गवाही है कि वो इन ख्यालात की गहराई और ताकत को समझते थे। वो सिर्फ एक हयातियाती नज़रिया पेश नहीं कर रहे थे, वो इंसानी फितरत का एक नया नक्शा पेश कर रहे थे, और वो जानते थे कि दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? हमारे जज्बात, हमारी दोस्तियाँ, हमारा ज़मीर, ये सब महज सकाफ़ती इजादात नहीं हैं, बल्कि ये वो इर्तिकाई औज़ार हैं जिन्होंने हमारे आबाओ अजदाद को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने, भरोसा करने और ज़िंदा रहने में मदद दी। ये हमारी हयातियात का एक बहुत गहरा हिस्सा है। यहाँ एक बात और काबिल गौर है। हमारा जदीद माहौल उन छोटे शिकारी ग्रोहों से बहुत मुख्तलिफ है जहाँ ये जज्बात परवान चढ़े थे। हम एक ऐसे माहौल के लिए बने हैं जहाँ हम तकरीबन 150 लोगों को करीब से जानते थे और उनसे रोज़ मिलते थे। आज के बड़े शहरों और ऑनलाइन दुनिया में जहाँ हम लाखों अजनबियों से घिरे रहते हैं, हमारे ये इर्तिकाई मैकेनिज़्म कभी-कभी गड़बड़ा जाते हैं।
یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم ایک عالمی گاؤں میں ایک قبائلی ذہن کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہماری ہمدردی اور اعتماد کا دائرہ اکثر ہمارے اپنے گروہ تک محدود رہتا ہے، اور ہم اجنبیوں پر بھروسہ کرنے میں ہچکچاتے ہیں، چاہے تعاون سب کے لیے فائدہ مند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ہم آج بھی اپنے محلے کی کرکٹ ٹیم کو ایسے سپورٹ کرتے ہیں جیسے کوئی قومی جنگ لڑ رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید معاشروں کو چلانے کے لیے ہمیں رسمی قوانین، معاہدوں اور اداروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ادارے اس اعتماد کی جگہ لیتے ہیں جو چھوٹے گروہوں میں ذاتی تعلقات اور ساکھ سے پیدا ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے بنیادی جذبات اب بھی وہی ہیں جو ایک بہت مختلف دنیا کے لیے بنے تھے۔ تو آخر میں ایک سوچ جو سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں، اگر دوستی، محبت اور ضمیر جیسے ہمارے گہرے ترین جذبات بنیادی طور پر بقا کے لیے بنے بایولوجیکل الگوریدم ہیں، تو کیا اس علم سے ان کی قدر کم ہو جاتی ہے؟ یا پھر ان کی اصلیت کو سمجھنے سے ہمیں اس بات کی زیادہ قدر ہوتی ہے کہ تعاون اور باہمی انحصار ہماری فطرت میں کتنا گہرا بسا ہوا ہے؟ اگلے حصے میں ہم سماجی حیثیت، دھوکہ دہی اور ڈارون کی حتمی چلیں آج بات ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر ہم ایسے کیوں ہیں جیسے ہم ہیں؟ ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ حسد کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اور کیوں دفتر کی سیاست میں الجھے رہتے ہیں؟ آج ہمارے پاس رابرٹ رائٹ کی کتاب دی مورل اینیمل سے متعلق کافی مواد ہے، اور ہم اسی میں گہرائی تک جائیں گے۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ ان سب سوالوں کے جواب ارتقائی نفسیات کی سائنس میں چھپے ہیں۔ تو آج کی ہماری مہم یہی سمجھنا ہے کہ ہمارے رویوں کے پیچھے کون سی لاشعوری حکمت عملی کام کر رہی ہے۔ اور اس کتاب کا جو سب سے بڑا اور بنیادی دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی ذہن کوئی کورا کاغذ نہیں ہے، مطلب کوئی بلینک سلیٹ نہیں جس پر ثقافت کچھ بھی لکھ دے، بلکہ لاکھوں سال کے قدرتی انتخاب نے ہمارے ذہنوں کو کچھ خاص جذباتی اور نفسیاتی جھکاؤ کے ساتھ بنایا ہے۔ یہ ایک طرح کا ذہنی سافٹ ویئر ہے جس نے ہمارے آباء و اجداد کو اپنے جینز اگلی نسل تک پہنچانے میں مدد دی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ نظریہ مرد و عورت کے تعلقات سے لے کر محبت جیسے جذبات کی وضاحت کیسے کرتا ہے۔ اچھا، تو کتاب کا مرکزی خیال یہ ہوا کہ ہمارے ذہن پرانے ماحول کے لیے بنے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی قدرتی انتخاب کا انجن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، کتاب اسے بہت ہی سادہ اصولوں میں بیان کرتی ہے۔ جانداروں میں تنوع ہوتا ہے، یعنی ویریشن۔ جی، وہ اپنی خصوصیات ظاہر ہے وراثت میں منتقل کرتے ہیں، اور وسائل جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن جانداروں میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو انہیں اپنے ماحول میں زندہ رہنے اور نسل بڑھانے میں زیادہ مدد دیتی ہیں، وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں طاقتور یا فٹسٹ کا مطلب سب سے بڑا یا مضبوط ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے ماحول سے بہترین مطابقت رکھنا۔ بالکل۔ یہ ایک ہرن کے لیے تیز رفتاری ہو سکتی ہے اور ایک کیڑے کے لیے زہریلا ہونا۔ تو یہ خصوصیات پھر نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس جاندار کی پوری آبادی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ہاں، وہ آج کی دنیا سے بہت بہت مختلف تھا۔ اسے ارتقائی مطابقت کا ماحول کہتے ہیں، یعنی انوائرمنٹ آف ایولیوشنری اڈیپٹڈنس یا EEA۔ اچھا، یہ کوئی خاص جگہ یا وقت نہیں تھا، بلکہ وہ طویل عرصہ جب انسان چھوٹے چھوٹے شکاری قبیلوں میں رہتے تھے۔ یعنی ہمارے اندر ایک قدیم آپریٹنگ سسٹم نصب ہے جو جدید دنیا کے ایپس چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تبھی میرا دیر رات کو آئس کریم کھانے کا دل کرنا دراصل میرے اندر کے غار میں رہنے والے انسان کی آواز ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اس پرانے ماحول میں کیلوریز، خاص طور پر میٹھی اور چکنائی والی چیزیں، بہت نایاب اور قیمتی تھیں۔ ظاہر ہے۔ تو جس کے ذہن نے اسے ان چیزوں کی شدید خواہش دلائی، اس کے زندہ رہنے کے امکانات بڑھ گئے۔ آج وہی خواہش موٹاپے اور دل کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اب یہ چیزیں ہر جگہ دستیاب ہیں۔ صحیح۔ یہی معاملہ غیبت کا ہے۔ چھوٹے قبیلوں میں دوسروں کے بارے میں معلومات رکھنا سماجی بقا کے لیے ضروری تھا۔ آج وہی جبلت سوشل میڈیا پر گھنٹوں ضائع کرواتی ہے۔ یہ قدیم آپریٹنگ سسٹم والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ثقافتی فرق کے باوجود دنیا بھر کے انسانوں میں کچھ بنیادی چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ جی، اور اسی کو انسانیت کا نفسیاتی اتحاد یعنی سائیکک یونٹی آف ہیومن کائنڈ کہتے ہیں۔
محبت، حسد، دوستی، سماجی حیثیت کی خواہش، دھوکے باز کو پہچاننے کی صلاحیت، یہ بنیادی انسانی جذبات ہیں جو آپ کو ہر ثقافت میں ملیں گے۔ ان کا اظہار مختلف ہو سکتا ہے لیکن جڑیں ایک ہی ہیں۔ جی، ان کی جڑیں ایک ہی مشترکہ ارتقائی وراثت میں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بنیاد تو سمجھ آ گئی، لیکن اگر ہمارا بنیادی سافٹ ویئر ایک جیسا ہے تو مردوں اور عورتوں کے رویوں میں اکثر اتنا بڑا فرق کیوں نظر آتا ہے؟ کتاب اس فرق کی جڑ کہاں تلاش کرتی ہے؟ کتاب کے مطابق اس کی سب سے گہری اور بنیادی وجہ ایک حیاتیاتی حقیقت میں چھپی ہے۔ اسے والدین کی سرمایہ کاری یا پیرنٹل انویسٹمنٹ کا نظریہ کہتے ہیں۔ والدین کی سرمایہ کاری؟ جی، سادہ لفظوں میں یہ وہ وقت، توانائی اور وسائل ہیں جو ایک والدین اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ سرمایہ کاری مردوں اور عورتوں کے لیے برابر نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ بالکل نہیں، حیاتیاتی طور پر یہ انتہائی غیر مساوی ہے۔ ایک عورت کے لیے تولیدی عمل بہت مہنگا ہے۔ اس کے پاس زندگی بھر میں محدود تعداد میں انڈے ہوتے ہیں۔ 9 مہینے کا حمل جسمانی طور پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، پھر بچے کی پیدائش اور اس کے بعد دودھ پلانے کا طویل عمل۔ اس کے برعکس ایک مرد کے لیے حیاتیاتی سرمایہ کاری بہت ہی کم ہے۔ اس کا کردار چند لمحوں کا ہو سکتا ہے جس میں بہت کم توانائی خرچ ہوتی ہے اور وہ فوراً ہی دوبارہ باپ بننے کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ تو یہ تو تولیدی عمل کی ایک قسم کی معیشت ہو گئی۔ ایک فریق بہت بڑی ناقابل واپسی سرمایہ کاری کر رہا ہے جبکہ دوسرا فریق بہت کم، ہے نا؟ بالکل، اور اس معاشی فرق کے نفسیاتی نتائج بہت گہرے ہیں۔ ارتقائی منطق یہ کہتی ہے کہ جو فریق زیادہ سرمایہ کاری کرتا ہے، یعنی اس کیس میں عورت، اسے ساتھی کے انتخاب میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ یعنی چوزی؟ جی، بہت چوزی، کیونکہ ایک غلط انتخاب کا مطلب اس کی قیمتی تولیدی کوشش کا ضائع ہو سکتا ہے۔ اسے ایسا ساتھی چاہیے جو نہ صرف اچھے جینز دے بلکہ وسائل اور تحفظ فراہم کرنے پر بھی آمادہ ہو۔ ٹھیک۔ جبکہ کم سرمایہ کاری کرنے والا فریق یعنی مرد، اس کی بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک رسائی حاصل کرے تاکہ اس کے جینز کے آگے بڑھنے کے امکانات بڑھ جائیں۔ بالکل۔ کیا اس نظریے کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے یا یہ صرف ایک قیاس ہے؟ اس کا ایک بہت کلاسیکی ثبوت ہے۔ 1948 میں پھل مکھیوں پر کیا گیا بیچمنٹ کا تجربہ۔ پھل مکھیوں پر؟ اچھا۔ جی، اس نے کچھ نر اور مادہ مکھیوں کو ایک ڈبے میں بند کیا اور دیکھا کہ کس کی تولیدی کامیابی زیادہ ہے۔ نتائج بالکل واضح تھے۔ جتنی زیادہ مادہ مکھیوں سے ایک نر نے ملاپ کیا، اتنے ہی زیادہ اس کے بچے تھے۔ جبکہ مادہ مکھیوں کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ ساتھیوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کے بچوں کی تعداد ان کے انڈوں سے محدود تھی۔ اس نے ثابت کیا کہ نر کی کامیابی کا انحصار مقدار پر ہے اور مادہ کی کامیابی کا انحصار معیار پر۔ لیکن یہ تو مکھیاں ہیں، انسانوں میں اس کا کیا ثبوت ہے؟ کتاب میں ایک بہت مشہور تحقیق کا ذکر ہے۔ یہ کالج کیمپس میں کی گئی۔ محققین نے اجنبی مردوں اور عورتوں کو مخالف جنس کے پاس جا کر یہ پوچھنے کو کہا کہ میں نے آپ کو کیمپس میں دیکھا ہے اور میں آپ کو بہت پرکشش سمجھتی ہوں، کیا آپ آج رات میرے ساتھ سونا پسند کریں گے؟ اوہ، یہ تو بہت سیدھا سوال ہے۔ جی، جب مردوں نے عورتوں سے یہ سوال پوچھا تو ایک بھی عورت نے ہاں نہیں کی، 0%۔ ایک منٹ، ایک نے بھی نہیں؟ مطلب 0؟ ایک نے بھی نہیں، لیکن جب عورتوں نے مردوں سے یہی سوال پوچھا تو 75%، یعنی 3/4 مرد فوراً راضی ہو گئے۔ 75%؟ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ صرف ایک معمولی فرق نہیں، یہ نفسیات کا بہت بڑا فرق دکھاتا ہے۔ اسی طرح فحش مواد کا استعمال زیادہ تر مرد کرتے ہیں، جو ساتھیوں کے تنوع کی لاشعوری خواہش کی ایک اور مثال ہے۔ یہ رویے شعوری سوچ بچار کا نتیجہ نہیں بلکہ گہری جبلتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ سب تو سمجھ آتا ہے جب بات مختصر مدت کے تعلقات کی ہو، لیکن محبت جیسی گہری کیفیت کا کیا؟ کیا وہ بھی ہمارے جینز کی کوئی چال ہے تاکہ ہم نسل بڑھا سکیں؟ یہ تو بہت غیر رومانوی بات لگتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ محبت کوئی شاعرانہ ایجاد نہیں بلکہ اس کی بھی گہری ارتقائی جوڑے ہیں، اور اس کی وجہ ہیں انسانی بچے۔
اچھا، दूसरे जानवरों के मुकाबले में इंसानी बच्चे पैदाइश के वक्त बहुत बेबस और लाचार होते हैं। उन्हें जिंदा रहने और परवान चढ़ने के लिए कई सालों तक मुसलसल देखभाल की जरूरत होती है। ये काम अकेली माँ के लिए बहुत मुश्किल है, खास तौर पर कदीम माहौल में। तो इस मसले का इर्तिकाई हल क्या निकला? हल ये निकला कि मर्दों में भी अपने बच्चों की परवरिश में सरमायाकारी करने का रुझान पैदा हुआ, जिसे हाई मेल पेरेंटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक मर्द अपनी तवानाई और वसाइल किसी बच्चे पर क्यों खर्च करेगा? सही। उसके लिए उसे उस औरत के साथ एक तवील अरसे तक रहना पड़ेगा, और यहीं रोमानवी मोहब्बत का किरदार आता है। मोहब्बत वो ताकतवर नफ्सियाती गूंद है जो एक जोड़े को कम से कम इतनी देर तक एक साथ जोड़े रखती है कि वो मिलकर अपने बच्चों को कामयाबी से पाल सकें। वाह! ये लगाव, वफादारी और एक दूसरे की फिक्र के जज्बात दरअसल हमारे जीन्स के लिए बेहतरीन हिकमत अमली हैं। यानी मोहब्बत का एहसास हमारे जीन्स का एक तरीका है कि वो मर्द और औरत को इकट्ठा रखें ताकि बच्चों की परवरिश हो सके। ये जानना एक तरह से मोहब्बत की खूबसूरती को कम भी करता है और दूसरी तरफ उसकी अहमियत को बढ़ा भी देता है। लेकिन जहाँ मोहब्बत है वहाँ उसका दूसरा रुख हसद भी है। अगर मोहब्बत गूंद है तो क्या हसद एक तरह का अलार्म सिस्टम है? आप इसे बिल्कुल एक अलार्म सिस्टम कह सकते हैं, और ये नज़रिया ये भी बताता है कि मर्द और औरत के हसद के ट्रिगर्स मुख्तलिफ क्यों होते हैं। चूंकि एक मर्द कभी 100% हयातियाती तौर पर यकीन नहीं कर सकता कि बच्चा उसी का है, इसलिए उसका सबसे बड़ा लाशऊरी खौफ जिनसी बेवफाई है। कुकल्ड्री। जी, कुकोल्ड्री, यानी किसी और के बच्चे की परवरिश में अपने वसाइल ज़ाया करने का खतरा। इसलिए मर्द का हसद ज़्यादातर जिनसी पहलू पर मरकूज होता है, जबकि औरत को ये यकीन होता है कि बच्चा उसी का है। उसके लिए खतरा कुछ और है। उसके लिए बड़ा खतरा ये है कि उसका साथी जज्बाती तौर पर किसी और औरत से मुंसलिक हो जाए और अपने वसाइल कहीं और लगाना शुरू कर दे। बिल्कुल, अपना वक्त और तहफ़्फ़ुज़ उस दूसरी औरत और उसके बच्चों पर लगाना शुरू कर दे। उससे उसके अपने बच्चों की बका खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए औरत को जज्बाती बेवफाई का खौफ ज्यादा होता है। अच्छा। एक मशहूर तहकीक में जब लोगों से पूछा गया कि उन्हें किस बात से ज्यादा तकलीफ होगी, उनका साथी किसी और से जिनसी ताल्लुक कायम करे या किसी और से मोहब्बत करने लगे, तो ज्यादातर मर्दों ने जिनसी बेवफाई का इंतखाब किया और ज्यादातर खवातीन ने जज्बाती बेवफाई का। ये हमारे अंदर नस्ब नफ्सियाती अलार्म सिस्टम की वाज़ेह मिसाल है। किताब में एक और तस्वर का जिक्र है जो काफी मुतनाज़ा लगता है, मैडोना होर डाइकोटमी। ये क्या है? ये मर्दों के एक लाशऊरी नफ्सियाती रुझान की तरफ इशारा करता है, जिसके तहत वो औरतों को दो अक़साम में तकसीम करते हैं। एक मैडोना किस्म की औरतें जिन्हें वो वफादार, अच्छी माएँ और तवील मुद्दती साथी यानी बीवी के तौर पर देखते हैं, और दूसरी हौर किस्म की औरतें जिन्हें वो सिर्फ कलील मुद्दती जिनसी ताल्लुक के लिए मौजू समझते हैं। लेकिन इस तरह की तकसीम की इर्तिकाई मंतिक क्या हो सकती है? ये तो बहुत दकियानूसी लगता है। इसकी मुमकिना इर्तिकाई मंतिक भी साथी की वफादारी को जांचने से जुड़ी है। कदीम माहौल में एक मर्द के लिए ये बहुत अहम था कि वो ऐसी औरत का इंतखाब करे जो उसके बच्चों की माँ बने, न कि किसी और के। ठीक है। लिहाजा मर्दों के जहनों में ऐसे मैकेनिज्म्स तैयार हुए जो औरत के रवैये से उसकी मुमकिना वफादारी का अंदाज़ा लगाते। जो औरतें ज़्यादा जिनसी तौर पर दस्तयाब नजर आती थीं, उन्हें कलील मुद्दती साथी के तौर पर देखा जाता था, और जो ज़्यादा मोहतात और शर्मीली होती थीं, उन्हें तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए ज़्यादा मौजू समझा जाता था। लेकिन आज के माशरे में इस नफ्सियाती तकसीम के बहुत गहरे और नुकसानदेह असरात हो सकते हैं। क्या किताब इस पर रोशनी डालती है कि इस जिबलत को समझना क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल। यहाँ मकसद किसी रवैये को अच्छा या बुरा कहना नहीं, बल्कि उसकी वजाहत करना है। इर्तिकाई नफ्सियात का मकसद किसी रवैये को जवाज़ फराहम करना नहीं होता। सही। लेकिन जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे अंदर इस तरह के लाशऊरी तासुबात मौजूद हो सकते हैं, हम उन पर काबू कैसे पाएंगे? इन रुझानात को समझना ही उनके मनफी समाजी असरात को कम करने का पहला कदम है। तो अगर मैं सारी गुफ्तगू का खुलासा करूं तो हमने ये देखा कि हमारे जदीद जहनों में एक कदीम सॉफ्टवेयर नस्ब है,
ہم نے یہ بھی سمجھا کہ والدین کی سرمایہ کاری میں جو حیاتیاتی فرق ہے وہ مرد و زن کے رویوں میں اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ محبت اور حسد جیسے گہرے جذبات کی بھی ایک واضح ارتقائی منطق ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ کتاب یہ تجویز کرتی ہے کہ اپنی ان گہری، لاشعوری اور ارتقائی خواہشات کو سمجھ کر ہم اپنی جدید سماجی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری فطری جبلتیں ایک شکاری معاشرے کے لیے بنی تھیں تو آج کی اس بالکل مختلف دنیا میں ایک بہتر معاشرہ تعمیر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا اپنی فطرت کو سمجھنا ہمیں اس پر قابو پانے یا اسے بہتر سمت دینے میں مدد دے سکتا ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے نا؟ اپنی حیاتیاتی پروگرامنگ کو جانے بغیر ہم اس کوڈ کو دوبارہ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف سائنس نہیں دے سکتی، بلکہ یہ فلسفہ اور اخلاقیات کے دائرے میں بھی آتا ہے، اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہمارے سننے والوں کو تو چلیں آج اس سلسلے کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے رابرٹ رائٹ کی کتاب دی مورل اینیمل کے ساتھ ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ جی، واقعی ایک گہرا سفر رہا ہے۔ ہم نے محبت، دھوکے، خاندان اور سماجی حیثیت کی پیچھے چھپی ارتقائی وجوہات کو سمجھا ہے۔ لیکن اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے آخری اور شاید سب سے مشکل حصے پر، کہانی کے اسباق۔ بالکل، یعنی اس ساری سائنس کا ہماری اخلاقیات کے لیے آخر مطلب کیا ہے؟ اور یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ کتاب کا تعارف ہی اسی کشمکش سے ہوتا ہے نا؟ ہاں، کہ کیا فطرت ہمیں یہ سکھا سکتی ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ رائٹ شروع میں ہی بہت واضح کر دیتے ہیں کہ جو کچھ فطری ہے وہ ضروری نہیں کہ اچھا بھی ہو۔ صحیح۔ اور یہی وہ مرکزی خیال ہے جو ہمیں آخری 4 ابواب یعنی باب 15 سے 18 میں بار بار نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ باب 15 کا عنوان ہی کچھ بے چین کرنے والا ہے، ڈاروینین اور فرائیڈین تشکیک۔ تشکیک یا سینیسزم، اس سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا یہ ہماری نیکی پر شک کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تشکیک ہمارے بدترین نہیں بلکہ ہمارے بہترین جذبات پر لاگو ہوتی ہے۔ اچھا؟ جی، ارتقائی نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ ہمارے بلند ترین احساسات جیسے محبت، قربانی، ہمدردی، ان سب کی جڑیں بھی جینز کی خود غرضانہ بقا میں ہے۔ ایک منٹ، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے راتوں کو جاگتی ہے، جی، یا کوئی دوست بغیر کسی مطلب کے دوسرے کی مدد کرتا ہے، تو وہ بھی ایک خود غرضی ہے؟ دیکھیں، خود غرضی شاید تھوڑا سخت لفظ ہے۔ رائی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے وہ اعمال بھی جنہیں ہم مکمل طور پر بے غرض سمجھتے ہیں، دراصل ایک گہری پوشیدہ ارتقائی منطق کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے پورے سماجی ڈھانچے کی بنیاد پر سوال اٹھا دیتا ہے۔ یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ میری ماں کی محبت بھی ایک بایولوجیکل حساب کتاب کا نتیجہ تھی۔ کے بارے میں بنائے گئے تصور کو چوٹ پہنچاتا ہے نا؟ بالکل۔ رائٹ، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ محبت یا مدد کا عمل برا ہے، وہ تو بس اس کے پیچھے موجود محرک کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ یاد ہے کتاب کے تعارف میں انہوں نے فرائیڈ کا حوالہ دیا تھا۔ جی، کہ ہم اپنے اصل محروکات سے بے خبر رہتے ہیں۔ بالکل، فرق صرف اتنا ہے کہ فرائیڈ کے نزدیک یہ محروکات لاشعوری خواہشات تھیں اور یہاں یہ جینز کے مفادات ہیں۔ یعنی جب میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو شعوری طور پر تو میں نیک نیت ہوں۔ جی، آپ بالکل نیک نیت ہیں۔ لیکن ارتقاء نے میرے اندر ہمدردی کا یہ جذبہ ڈالا ہی اس لیے ہے کیونکہ ماضی میں اس سے میرے آباؤ و اجداد کے جینز کو بقا میں مدد ملی تھی۔ یہی اس باب کا مرکزی نقطہ ہے کہ خالص بے غرضی شاید ایک ارتقائی سراب ہے۔ ہمارے اعمال کا نتیجہ بھلے ہی اچھا ہو لیکن ان کی بنیاد میں کہیں نہ کہیں جینز کا حساب کتاب چھپا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان لیں کہ ہمارے اخلاقی جذبات قابل اعتبار نہیں کیونکہ وہ ایک خود غرض پروگرام کا حصہ ہیں، تو پھر صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے ہو؟ اگر ہمارا اندرونی کمپاس ہی خراب ہے تو ہم کس سمت جائیں؟
اور یہ سوال ہمیں بالکل سیدھا باب 16 کی طرف لے جاتا ہے، ارتقائی اخلاقیات۔ اور یہاں فلسفے کا وہ مشہور مسئلہ بھی آتا ہے نا؟ جی، نیچرلسٹک فیلسی یعنی فطری مغالطہ، رائٹ، اسی خطرے سے خبردار کرتے ہیں۔ کہ ہم فطرت سے اخلاق کی اصول اخذ نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں، صرف اس لیے کہ کوئی چیز جانوروں کی دنیا میں یا ہمارے ارتقائی ماضی میں فطری تھی، وہ خود بخود صحیح یا اچھی نہیں ہو جاتی۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال دے دیں تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ اچھا، بہت سادہ مثال ہے۔ شیر اپنے علاقے پر قبضے کے لیے دوسرے شیروں کے بچوں کو مار ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے مکمل طور پر فطری رویہ ہے۔ جی، لیکن اگر کوئی انسان اپنے کاروباری حریف کو راستے سے ہٹانے کے لیے کہے کہ یہ تو جنگل کا قانون ہے، بقا کی جنگ ہے، تو کیا ہم اسے قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جو فطرت میں ہوتا ہے وہ انسانی اخلاقیات کا پیمانہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کتاب میں جو مثال تھی کہ مردوں میں ایک سے زیادہ ساتھی رکھنے کا رجحان، جی، وہ فطری ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے وفائی معاشرتی طور پر ایک اچھی چیز ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو اگر ارتقائی نفسیات ہمیں اخلاقیات کا کوئی نیا نظام نہیں دیتی تو پھر اس ساری بحث کا فائدہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک ایسی سائنس ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم بنیادی طور پر خود غرض ہیں اور پھر ہمیں وہیں چھوڑ دیتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم تنقید ہے اور بہت سے لوگ شروع میں ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تو کافی مایوس کن بات لگتی ہے۔ لیکن رائٹ کا استدلال یہ ہے کہ یہ علم مایوس کن نہیں بلکہ بااختیار بنانے والا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس علم کا مقصد ہمیں یہ بتانا نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ ہم جیسا محسوس کرتے ہیں ویسا کیوں کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہے جو بیماری کی تشخیص کرتا ہے۔ تشخیص خود علاج نہیں ہے۔ لیکن اس کے بغیر آپ علاج شروع بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل، یہ علم ہمیں ہمارے موجودہ اخلاقی نظاموں کو سمجھنے کا ایک نیا ذریعہ دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ وفاداری یا ایمانداری جیسے اصول کیوں بنائے گئے ہوں گے، شاید اس لیے کہ وہ سماجی استحکام پیدا کرتے ہیں جو بالآخر سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اچھا، لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ فطرت ہمیں اخلاقیات نہیں سکھاتی تو اس علم کا ایک خطرناک پہلو بھی تو ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرا تشدد کرنے کا رجحان فطری ہے یا میں حسد کی وجہ سے یہ قدم اٹھا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے جینز میں ہے، تو کیا یہ اسے اپنے عمل سے بری ذمہ کر دیتا ہے؟ جی، یہ تو سیدھا سیدھا شکار کو مورد الزام ٹھہرانے والی بات ہو جائے گی، جو کہ باب 17 کا عنوان بھی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ اس نظریے پر سب سے عام اور سب سے سنگین تنقید ہے، اور رائٹ اس خیال کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ اچھا، وہ بہت واضح ہیں کہ کسی رویے کی ارتقائی وجہ جاننا، اسے معاف کرنا یا جائز قرار دینا ہرگز نہیں ہے۔ کسی چیز کی وجہ جاننا اسے معاف کرنا نہیں ہے۔ تو پھر اس باب کا مقصد کیا ہے؟ شکار کو مورد الزام ٹھہرانا جیسا چونکا دینے والا عنوان کیوں رکھا؟ اس کا مقصد غالباً اس نازک توازن کو واضح کرنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کچھ حالات لوگوں کو منفی رویوں کی طرف کیوں دھکیلتے ہیں تاکہ ہم ان حالات کو بدل سکیں۔ مثال کے طور پر اگر اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ شدید معاشی عدم مساوات اور سماجی حیثیت میں کمی مردوں میں تشدد اور جارحیت کو بڑھاوا دیتی ہے، جو کہ دیتی ہے، جی، تو اس کی ارتقائی وجہ جاننا ہمیں اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کی طرف راغب کر سکتا ہے، یعنی غربت اور عدم مساوات کو کم کرنے کی طرف۔ اچھا، یعنی مقصد مجرم کو یہ کہہ کر بری کرنا نہیں کہ وہ اپنے حالات کا شکار تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ معاشرے کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ ایسے حالات پیدا کریں گے تو ایسے واقعات زیادہ ہوں گے۔ بالکل، یہ علم ہمیں روک تھام پر توجہ دینے کی دعوت دیتا ہے، نہ کہ جرم کو قبول کرنے کی۔ وجہ کو سمجھنا ذمہ داری کو ختم نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اس ذمہ داری کو زیادہ مؤثر طریقے سے نبھانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور خیال ہے، اور آخر میں کتاب ہمیں ایک بہت بڑے اور حساس موضوع کی طرف لے جاتی ہے۔ باب 18، ڈارون اور مذہب۔ یہ تو سائنس اور مذہب کی صدیوں پرانی بحث ہے۔ جی، اور کتاب اس بحث کو خالصتاً ارتقائی زاویے سے دیکھتی ہے۔ وہ اسے صحیح یا غلط کی بحث سے نکال کر یہ سوال پوچھتی ہے کہ کیا مذہبی عقائد خود ارتقاء کی پیداوار ہے؟ یعنی
کیا مذہب نے انسانوں کو ایک ساتھ رہنے اور تعاون کرنے میں مدد دی جس سے ان کی بقا کے امکانات بڑھ گئے؟ جی بالکل. کیا مذہب ایک ایسی سماجی ٹیکنالوجی تھی جس نے انسانوں کو بڑے گروہوں میں ایک ساتھ رہنے میں مدد کی؟ یعنی مذہب کو ایک مافوق الفطرت سچائی کے بجائے ایک حیاتی موافقت یا بایولوجیکل اڈیپٹیشن کے طور پر دیکھنا؟ ہاں، اس نقطۂ نظر سے تو یہی لگتا ہے. یہ تو ایسا ہے جیسے مذہب کو ایک ٹول کی طرح دیکھا جائے. جیسے انسان نے آگ جلانا سیکھا تاکہ وہ زندہ رہ سکے، ویسے ہی شاید اس نے مذہب بنایا تاکہ وہ بڑے گروہوں میں مل کر رہ سکے. یہ ایک بہترین تشبیہ ہے. اس نقطۂ نظر سے مذہب ایک سماجی ٹیکنالوجی بن جاتا ہے. مشترکہ عقائد اور رسومات لوگوں میں اعتماد اور یکجہتی پیدا کرتی ہیں جو شکار، دفاع اور وسائل کی تقسیم میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. اور اخلاقی ضابطے جو اکثر مذاہب کا مرکزی حصہ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو خود غرضی سے روکتے ہیں اور گروہ کے مفاد کو ترجیح دینے کی ترغیب دیتے ہیں. اس لحاظ سے مذہب ارتقائی طور پر بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. لیکن یہ نظریہ تو ان کروڑوں لوگوں کے لیے بہت بے چین کرنے والا ہو سکتا ہے جو مذہب کو ایک روحانی حقیقت مانتے ہیں. یقیناً. اور کتاب اس پر گہرائی میں کوئی فلسفیانہ بحث نہیں کرتی، لیکن یہ راستہ کھلا چھوڑ دیتی ہے. اچھا. ارتقائی نقطہ نظر ضروری نہیں کہ خدائی حقیقت کو مسترد کرے. یہ صرف اس بات کی سائنسی وضاحت پیش کرتا ہے کہ یقین انسانوں کے لیے اتنا طاقتور کیوں ہے. تو اس ساری گفتگو کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم پوری کتاب کا خلاصہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ دی مورل اینیمل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہماری اخلاقیات، ہمارے بہترین اور بدترین جذبات، سب کی جڑیں ہماری ارتقائی تاریخ میں. جی، اور یہ ایک بے چین کر دینے والا خیال ہے. بہت زیادہ بے چین کرنے والا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، طاقتور بھی. وہ کیسے؟ کیونکہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندرونی تعصبات، ہمارا غصہ، ہمارا حسد، ہماری خود غرضی کہاں سے آتی ہے، تو ہم ان پر قابو پانے کے لیے پہلا قدم اٹھا سکتے ہیں. یعنی یہ علم ہمیں آزادی دیتا ہے. بالکل. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سڑک پر کسی کے غلط اوورٹیک کرنے پر آنے والا شدید غصہ ایک عدیم دماغی سرکٹ کا نتیجہ ہے جو شاید آج کے ماحول میں کارآمد نہیں، تو ہم اس پر زیادہ شعوری طور پر قابو پا سکتے ہیں. جی، ہم کہہ سکتے ہیں اچھا یہ میرا ارتقائی ورثہ بول رہا ہے لیکن مجھے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. تو گویا یہ کتاب ہمیں کوئی نیا اخلاقی قطنما نہیں دیتی. یہ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ صحیح راستہ کون سا ہے. نہیں، بالکل نہیں. یہ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ شمال کس طرف ہے. لیکن یہ ہمیں یہ ضرور بتاتی ہے کہ ہمارا پیدائشی قطب نما قدرتی طور پر کس طرف جھکا ہوا ہے. یعنی خود غرضی اور اپنے جینز کے مفاد کی طرف. جی، اور جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے تبھی ہم اسے اپنی مرضی اور اپنے منتخب کردہ اصولوں کے مطابق درست کر سکتے ہیں. یہ خود شناسی کا ایک بہت گہرا اور طاقتور ذریعہ ہے. اور جو لوگ ان موضوعات پر مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کتاب کے آخر میں دیے گئے نوٹس اور کتابیات بہترین وسائل ہیں. رائٹ نے ہر دعوے کے پیچھے موجود تحقیق کا حوالہ دیا ہے، تو یہ صرف قیاس آرائیاں نہیں ہیں. صحیح. تو چلیں اب اس پوری کتاب کو تقریباً 90 سیکنڈ میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا خیال ہے. ٹھیک ہے. تو دی مورل اینیمل کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسانی فطرت یعنی ہمارے جذبات، ہمارے رویے، ہماری سوچ، یہ سب ڈارون کے نظریے ارتقاء کی پیداوار ہیں. بات بے ترتیب نہیں، بلکہ یہ وہ حکمت عملی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کو اپنے جینز اگلی نسل تک پہنچانے میں مدد دیتی تھیں. ہم نے دیکھا کہ مردوں اور عورتوں کی جنسی حکمت عملیوں میں فرق کیوں ہے. ہم نے خاندان میں ہونے والے تنازعات جیسے والدین اور بچوں کے درمیان کی ارتقائی وجوہات کو سمجھا. اور ہم نے سماجی حیثیت اور دوستی کی اہمیت کو بھی دیکھا کہ کس طرح دوسروں کی مدد کرنا اور ایک اچھی ساخت بنانا بھی بالآخر ہمارے جینز کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. لیکن کتاب کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ فطری کا مطلب اچھا نہیں ہوتا. جی، یہ ہمیں اپنے اندرونی تعصبات اور خود غرضی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے تاکہ ہم ان پر قابو پا سکیں. یہ ہمیں اخلاقیات کا کوئی نیا نظام نہیں دیتی، بلکہ ہمیں اپنے پرانے نظاموں کو سمجھنے اور بہتر کرنے کا ایک ذریعہ فراہم کرتی ہے. بالکل. اور جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں. ضرور. اگر ہماری اخلاقی حس ارتقاء کے نتیجے میں صرف انسانی بقا اور فلاح کے لیے بنی ہے، یعنی اپنے خاندان، اپنے قبیلے اور اپنی نسل کی بھلائی کے لیے،
تو کیا ہم کبھی بھی حقیقی معنوں میں ایک غیر جانبدارانہ اور بے غرض اخلاقیات اپنا سکتے ہیں؟ ایک ایسی اخلاقیات جو دوسری قوموں، دوسری مخلوقات اور پورے سیارے کے لیے ہو؟ جی، یا ہم ہمیشہ اپنی نسل کے مفادات